अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ ATV लाउंज। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे को होस्ट मुस्तफ़ा की थोड़ी सी तबीयत नासाज है, इसलिए वो मौजूद नहीं है, तो आज लाउंज पे सिर्फ मेरा कब्ज़ा है। एंड यू नो व्हाट, आज हम लोगों ने मिलकर एक साजिश की है मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़। वो ये कि हमने एक टीम जो है ना, प्रॉपर्ली एक मूवी की टीम यहाँ पर बुलाई है। वो मूवी पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप पर बनने वाली पहली ऐसी मूवी है। उनकी स्टार कास्ट जो है, उनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनकी जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो मेरे साथ लाउंज में मौजूद हैं। और मैं चाहती हूँ कि हम सब उनसे ज़रा डिस्कशन करें, स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, यानी कि बिज़नेस के ऊपर। पाकिस्तान में माशाल्लाह वैसे तो मूवीज़ बहुत बन रही हैं, बहुत अच्छी कास्ट के साथ, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ बन रही है, बट कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान में पहली बार बिज़नेस के ऊपर बनने वाली ये मूवी है। और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका कंटेंट क्या है, इसके हीरो हीरोइन क्या हैं, स्टार कास्ट पूरी क्या है, आज इस लाउंज में बैठ के जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस द टीम। अस्सलाम वालेकुम छूले आसमां की टीम, कैसे हैं आप लोग? जी फर्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच। आपने यहाँ मधु किया, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। हमें खुद बहुत अच्छा लग रहा है सर आप लोगों को यहाँ पर देख के। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि पाकिस्तान में बनने वाली पहली बिज़नेस के ऊपर जो है ये एक मूवी है। इससे पहले बिज़नेस के ऊपर किसी ने शायद सोचा भी नहीं था। खबर साहब, क्या ख्याल है आप इससे पहले, मतलब आपका? जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने जब ये फैसला किया कि ये फिल्म बनानी है, तो उस वक्त उन्होंने यही सोचा, क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन है, तो वो ये सोच रहे थे कि यार एक मुलाजमत पेशा जो शख्स है ना, वो सिर्फ एक ख़ानदान को पाल सकता है, जबकि एक बिजनेसमैन या एक एंटरप्रेन्योर पूरे मुल्क को पालता है। तो ये फ़र्क है। और जैसे कहते हैं ना कि हमने किसी को मछली दी नहीं रोज़ाना, हमने उसको मछली पकड़ना सिखा दिया। अब वो खुद जाके मछली पकड़े और अपने घर वालों को पेट भरे। बहुत ही ये इसका आइडिया है। बहुत ही ज़बरदस्त। हमारे साथ इस वक्त मूवी के हीरो भी मौजूद हैं, उस्मान राज साहब, जो कि इस वक्त पहली बार काम कर रहे हैं, बट उनका थिएटर से, रेडियो से और टीवी से ताल्लुक बड़ा गहरा रहा है पिछले 10 साल से। वेलकम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल, ये देखिए, इधर से भी देखें, यहाँ से भी देखें। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। फुल हीरो। हीरो को हीरो ही लगना चाहिए मेरे ख्याल से, और लग भी रहे हैं माशाल्लाह। और देखिए, मैं खाली हाथ नहीं आया, साथ में अपने अब्बा को भी लेकर आया। अरे बिल्कुल ध्यान से, गलत बात नहीं करना। अब्बा प्लीज आप भी जरा ख्याल रखिएगा मेरा। और अंजुम हबीबी साहब का ताल्लुक जो है वो बहुत ही गहरा है टीवी के साथ, और माशाल्लाह से कई सालों के से जो है वो मुंसलिक हैं। सर, मैं एक सवाल पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि ये मूवी आपने की है, और बिज़नेस पे तो चलें पहली मूवी है इस तरह से बनने वाली, बट आई एम श्योर आपने और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए होंगे। आपको टीवी में और मूवी में क्या डिफरेंस लगा? टीवी में हर चीज़ बड़ी बड़ी लगती है, और बड़े लोग, बड़ा ही उच्च किस्म का सारा सेटअप होता है, और बाकी आर्टिस्ट ने अपना रोल अदा करना होता है, और जो करेक्टर उसको मिलता है उसको किस तरह वो कंसीव करके एक्ट करता है। तो मैं समझता हूँ कि फिल्म में भी काम करने का मज़ा आया और टीवी पे भी काम करने का मज़ा आया, लेकिन फिल्म है बहरहाल को एक काफ़ी, जैसे लाहौर ऐसे फिल्म है। आपने वही बात की सर। वैसे खबर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ। जब मुझे पता चला कि बिज़नेस के ऊपर बनने वाली पहली मूवी है, तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की। मुझे पता चला कि 5 डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर ये मूवी जो है बनाई है। सो ये 5 डिफरेंट दिमाग, 5 डिफरेंट इन्वेस्टर्स, आइडिया एक, तो क्या सबकी कहानी कुछ मिलती जुलती थी जिसके वजह से सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आने पर रजामंद हो गए? इसका जवाब ये है कि वाकई ऐसा ही है कि सारों की कहानी मिलती जुलती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हालात और वाक़यात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन वो जो एक सोर्स होता है ना, वो सेम होता है। तो ये जो आपने जिक्र किया, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कि ये 5 मुख्तलिफ ब्रेन्स थे जिन्होंने सोचा कि यार हम भी उसी रास्ते से चलकर बिजनेसमैन बने हैं, ये भी उसी रास्ते से चलकर बिजनेसमैन बने, तो क्यों ना इस रास्ते के बारे में लोगों को आगाही दी जाए। तो इसलिए उन्होंने इस फिल्म के ऊपर सोचना शुरू किया और हमें बताया कि यार ये जो नाम है छूले आसमां, ये नाम किसने सजेस्ट किया? बहुत अच्छा नाम है। ये नाम असल में हमारी पूरी टीम है प्रोडक्शन की, जब हम बैठते हैं, जैसे मैं हूँ, हसीब भाई हैं जो कि प्री प्रोडक्शन से इस फिल्म के साथ हैं, क्योंकि ये उस्मान राज और अंजुम हबीबी साहब ये हमारे साथ प्रोडक्शन में आके जुड़े, लेकिन प्री प्रोडक्शन का काम सारे का सारा जिस टीम ने किया, उसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि इसका नाम क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका टाइटल ट्रैक भी है। जब वो हम सोच रहे थे, यानी उस गाने के मुतालिक सोच रहे थे, तो ये लफ्ज़ आए, ज़ीशान ज़ैनी जिसने ये लिरिक्स लिखे, उसने मुझे लफ्ज़ दिया, उसने कहा सर ये छूले आसमान कैसा है? मैंने कहा यार परफेक्ट है यार, ये तो बड़े ज़बरदस्त है, क्योंकि अच्छा इसके अंदर एक मोटिवेशनल वो एक एलिमेंट मुझे नज़र आ रहा है। तो उसने कहा मैं इस गाने को इस तरह बना रहा हूँ कि इसमें आखिर में वो कहा छूले आसमां,
تو میں نے کہا یار کیوں نہ پھر اس فلم کا نام بھی چھولے آسمان رکھ دیا جائے. اچھا آپ نے ہی کہا ہے کہ اس کا نام یہ ہونا چاہیے. نہیں واقعی بہت اچھا نام ہے. اب مجھے آپ بتائیے ہیرو صاحب, جب آپ کو پتہ چلا, تھوڑی سی فیل آنی چاہیے نا, تو مجھے بتائیں جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ مووی بن رہی ہے, یا مووی میں آپ, انہوں نے کہا آپ پروڈکشن میں تھے اور بتایا گیا جی عثمان آپ جو ہیں وہ ہیرو ہیں, کیسا فیل کیا آپ نے, اور آپ کو کیا لگا کہ آپ یہ رول کر سکتے ہیں, اتر سکتے ہیں؟ ان کی وہ جو ایک ہوتا ہے نا, جو ٹیم کی ایک کیا کہنا چاہیے, ایک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, ایک امیجنیشن ہوتی ہے کہ ہیرو جو ہے وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا, اور عثمان جو ہے اس پہ فٹ بیٹھ رہے ہیں. آپ کو کیسا فیل ہوا اس وقت؟ مجھے ایسا فیل ہوا, ایکٹنگ نہیں کی اس نے بالکل, ایسا میں نے ذرا بھی ایکٹنگ نہیں کی. ابا بتائیے. ہاں بالکل جیسا ہے یہ نیچرل ہے ہی ایسے. میں کہتا ہوں اس میں میں ایڈ کر دوں بات, بڑی مزے کی بات ہے کہ میں جب اسکرپٹ لے کے ہم لاہور میں آڈیشن کر دیں, مطلب ہمارا تعلق تو یہاں اسلام آباد, پنڈی اسلام آباد سے ہے, لیکن ہم اس پروجیکٹ کو کرنے کے لیے لاہور گئے. وہ لاہور کیوں گئے یہ ہم آگے جا کے اس کو بھی ڈسکس کریں گے, لیکن بہرحال ہم لاہور گئے اور ہم مختلف جگہوں پر جا کے اور ہیرو کی تلاش میں تھے. تو میں الحمرہ جایا کرتا تھا اکثر کہ یار وہاں پر کوئی تھیٹر کے لوگ بھی آتے, مجھے تھیٹر کے لوگوں جو اچھا تھیٹر کرنے والے ہیں نا, جیسے یہ اجوکا تھیٹر وغیرہ اور یہ آزاد تھیٹر اور اس طرح کے جو وہ اچھا تھیٹر کرنے والے, وہ اچھا کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا اگر مجھے تھیٹر کا آدمی بھی ملتا ہے نا, کیونکہ اس کی تھرو بہت اچھی ہوتی ہے, وہ ڈائلاگز یاد کر سکتا ہے بڑے اچھے طریقے سے, تو میں نے سوچا, میں نے کہا اگر مجھے تھیٹر کا بندہ مل گیا نا تو میں لے لوں گا, لازمی نہیں ہے کہ وہ فلم کا ہی بندہ ہو. تو اب وہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا, تو کوئی معاملات ایسے ہوئے کہ انہوں نے کہا ہم آپ کو ایک شخص سے ملاتے ہیں, وہ بہت زبردست ہیرو ہے, اس کی ایک تو شکل صورت سے بھی وہ ہیرو ہے اور بولنے سے بھی ہو رہا ہے, اور بہت اچھی ایکٹنگ ہے. میں نے کہا اچھا بڑی تعریف کر دی انہوں نے. تو تھوڑی دیر بعد جناب حاضر ہوئے. یہ پہلی بار سنا ہے میں نے کہ بولنے سے بھی ہیرو ہے. یہ میں نے نہیں سنا. ڈائلاگ, اس کا ڈائلاگ ڈیلیوری یہ ان کی رائے تھی کہ وہ ڈائلاگز بہت خوبصورت بولتے ہیں. تو میں نے انتظار کیا, یہ تھوڑی دیر بعد آیا, تو میں نے اس کو اسکرپٹ دیا. ابھی آپ نے بات کی نا کہ آپ کیا واقعی آپ نے ایکٹنگ کی ہے, یا اب میں نے اس کو اسکرپٹ دیا, میں نے کہا یہ آپ پڑھیں. اب یہ اسکرپٹ پڑھ رہا تھا اور میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا, میں نے کہا یار میری چہرے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے یہ. وہ یہ آگے جا کے یہ بات بھی ہم کریں گے اس کو بڑی مزے کو, کہ میں اس کو جو میں کنکلوژن پہ آنا چاہتا ہوں, یہ بعد میں نے سے پوچھا کہ یار تم کیوں مجھے گھور رہے تھے اس وقت. کہتا میں گھور رہا تھا کہ یہ جو آپ نے جملے لکھے ہوئے نا, یہ تو میرے اندر کی آواز ہے, یہ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, یہ آپ جملے مجھے لا کے دکھا رہے ہیں, میں حیران ہو رہا ہوں آپ کے چہرے پہ دیکھ کے, یار یہ تو میں کہہ رہا, میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ جملے کس طریقے سے بولوں. تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ میں ایکٹنگ نہیں کر رہا. اوکے کر دیا پھر آپ نے اس کو فوراً, ہم نے کہا کہ جی یہ وہی ہے پیس جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا. ایسا ہی کہا تھا انہوں نے, اچھا بابانگے دوہل کہا تھا, اور میں نے بھی کچھ کہا تھا. جی سر بتائیے پلیز, آپ نے کیا کہا؟ پہلے دن شوٹ ہوئی, اس سے ملاقات ہوئی زندگی میں پہلی بار, تو میں اس کو دیکھ رہا تھا, اور پھر میں نے ڈائریکٹر صاحب سے کہا, میں کہ نا آپ نے بالکل پرفیکٹ آدمی چنا. کوئی یہ ریڈیو کی وائس وہاں سے تراشی ہوئی, اس کی آواز ہے ریڈیو سے, اور لاؤڈ ہے اسٹیج کے حوالے سے بھی, اور فلم کے حوالے سے چیک کرتے ہیں. پھر اس نے میری طرف دیکھا, میں کہا ٹھیک ہے, یس اوکے. کہ اگر اتنے پرانے لوگ جو منجھے ہوئے اداکار اگر آپ کی تعریف کریں تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, بہت زبردست کمپلیمنٹ ہوتا ہے. اور دوسرا بتائیں, ہیروئن آپ کی, ہیروئن کیسے سلیکٹ کی, وہی آڈیشنس کے تھرو یا وہ بھی آپ کی تھیٹر سے ہی چکی ہوئی تھی؟ نہیں, ہیروئن کا ذرا اسٹوری مختلف ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ یہ واحد فلم ہے جس کے اندر 70 آڈیشن کیے گئے ہیروئنس کے, اور 45 چہرہ چاہ رہے تھے. جی 45% فلم بن چکی تھی اور ہماری ہیروئن نہیں تھی اس وقت تک فائنل. یہ کیسی مزے کی بات ہے, 45% فلم بن چکی تھی. ہمارا ایک سیگمنٹ جو ہم نے جو بنانا تھا وہ پورا ہم نے شیڈیول کر لیا تھا, ختم کر لیا تھا, اور اب تک ہیروئن فائنل نہیں ہوئی تھی. اور میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ یار اب کیا کریں یار, ہمیں تو وہ چہرہ نہیں مل رہا جو میں لانا چاہتا ہوں. اصل میں مسئلہ یہ ہے, مطلب یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ لاہور کی کوئی اس میں وہ برائی ہو, لیکن لاہور میں عموماً ایک خاص قسم کی ٹون ہوتی ہے جو ایکسنٹ کے اندر, وہ لاہوری ٹون اسے ہم بولتے ہیں. یار وہ لاہوری ٹون آ جاتا ہے. کدھر جا رہے ہو, میری بات سنو, میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. خاور صاحب آپ مجھے سلیکٹ نہیں کر رہے, بتائیں ذرا ابا جی, بتائیں ان کو. ہیرو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میری اردو پہ آپ غلطیاں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ناکام ہو جائیں گے آپ, یقین مانیں آپ میڈم. ایسا ہی تھا کرتے تھے جب وہ اس کا رے اور اس طرح کے مسائل, یار اس کو میں کس طریقے سے کروں. تو اس وجہ سے کافی ہم نے چینج کیے. تو پھر اچانک ایک دن مجھے عثمان لے گیا. عثمان کہتا ہے آئے میں آپ کو آج ہیروئن دکھاتا ہوں. میں نے کہا کدھر ہیں, کہتے ہیں دو ہیں.
اچھا ایک کو عثمان نے ایک جگہ پر بٹھایا ہوا ہے, وہ سارے راز ادھر نہ کھولو. اچھا پھر نہیں, یہ لاؤنج ہے, اس میں بات چیت ہو سکتی ہے, اس قسم کی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. کھول لیں راز. میں کہ خان صاحب صحیح بتائیں. تو وہ خیر پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ہم نے زارا کو فائنل کرنا ہے, کیونکہ زارا کا جو ایکسنٹ تھا اور زارا کا جو انٹرو تھی اس کی وہ مجھے پسند آئی. زارا بھی تھیٹر سے ہی تعلق رکھتی ہیں؟ نہیں, زارا بنیادی طور پہ ماڈل ہے. وہ اصل میں انہوں نے تھا یہاں پر پروموشن کے لیے, لیکن ان کو انفارچونیٹلی وہ کورونا کا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پھر وہ نہیں آ سکے. تو آنا انہوں نے تھا, سارا کچھ انہوں نے کرنا, وہ اپنے منہ سے بیان کرتے زیادہ بہتر. لیکن بہرحال اس کی جب اس نے اپنے ڈائلاگس مجھے سنائے اور میں نے سنے تو میں نے کہا اوکے یہ زبردست ہو گیا. اور اس وقت تک میں نے کو بتایا نا 45% فلم ہو چکی تھی 45%. تو پیسے بھی کم دیے ہوں گے اپنے ہیروئن کو, کیونکہ 45% تو فلم بنی چکی تھی. ایک اور بات بتاتے ہیں آپ کو مزے کی, یہ جو فلم بنی ہے یہ بزنس مین تو اس کے پیچھے ضرور ہیں, لیکن اس کے پیچھے مزدور بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کو مت بھولیں آپ. ہم نے یہ فلم اصل میں جو ایجنڈا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ کمرشل فلم نہیں ہے, یہ منی اورینٹڈ فلم نہیں ہے, یہ میتھڈ, اس کے اندر ایک پرپز ہے, پرپز فل انٹرٹینمنٹ. ہم اس جہاں بیسیکلی آپ لوگ انٹرپرینیورشپ کو یعنی کہ بزنس کو فروغ دینے کے لیے بالکل اس کو کر رہے ہیں. اور یہ صرف ایک ہی آسپیکٹ پہ بات نہیں کر رہے کہ انٹرپرینورشپ ہے دیٹس اٹ, نہیں, سوشل کازز ہیں اس میں, لو بھی ہے اس میں, رومانس بھی ہے اس کے اندر, آپ کو تھوڑی سی لفظوں کے ساتھ فائٹ بھی نظر آئے گی, آپ کو وہ ولنش چیزیں نظر آئیں گی, اس کے اندر آپ کو ایک اسٹرینتھ بھی نظر آئے گی, اس کے اندر آپ کو ایک بندے کی ایجیٹیشن بھی نظر آئے گی. کمپلیٹ پیکج ہے کہنے کو مووی کے اندر. اس میں کوئی لیکن دیکھیے نا جتنی بھی موویز بنتی ہیں اس میں رومانس ہوتا ہے, فائٹ ہوتی ہے, شادی بیاہ, گانے, لیکن بزنس نہیں ہوتا اس کے اندر, کانٹینٹ میں یہ چیز شامل نہیں ہوتی. اور پاکستان میں پہلی بار اس طرح کی مووی بن رہی ہے جو ایک ٹوٹل کمپلیٹ پیکج ہے جس کے اندر آپ بزنس بھی دیکھ سکتے ہیں. اور پاکستان میں آج تک زلزلے پر کوئی فلم نہیں بنی, جی بالکل, تو اس کا ٹاپک زلزلہ بھی ہے. اچھا, جو 2005 کیسی نئی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. بالکل. ابا جی میں تو یہ سوچ رہی ہوں اس میں کیا چیز نہیں ہے, صرف ہمیں وہ بتائیں کہ اس میں آپ نے یہ نہیں ڈالا, اس میں آپ نہیں ہے. چلیں کوئی بات نہیں, تھوڑا سا کیمیو کروا لیجیے. شامل ہو گئے. ہاں صاحب نیکسٹ فلم ہے ٹیچر کا رول, ٹیچر نو ہیروئن ٹیچر, ہیروئن کیسا بدلا میں نے لیکن یہ کہ میں بذات خود میں کہ اگر آپ کوئی مووی بنائیں اور اس میں کوئی فیمیل ڈان ریکوائرڈ ہو آپ کو تو وہ ضرور بتائیے, کہ میرا سواگ ڈان نہیں, ڈان یا ڈاؤن نہیں, میں کیا پوچھ لوں نا, نہیں میں نے بڑا پریسائسلی ڈان کہا ہے. اوکے یہ بتائیے اس میں نا نوک جھوک بھی ہوئی ہوگی, 5 انویسٹرز ہیں بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ ہونا چاہیے, میں وہ کہہ رہا ہوں تو یہ ہونا چاہیے. کس کی زیادہ چلتی تھی, یا آپ کی چلتی تھی, آپ کسی کی چلنے نہیں دیتے جی, میری تو چلتی نہیں تھی, شکر الحمدللہ. خان صاحب آپ کی نہیں چلتی تھی, پروڈیوسرز کے آگے ڈائریکٹر نہیں چلتی, وہ پروڈیوسر نے فائنل کرنا ہوتا ہے, پروڈیوسر جب دل کرے اس کا غلط دبا دے, جب دل لیکن دیکھیں جی, ہم جو بھی حالات تھے ہم ان پہ ڈسکس نہیں کریں گے. بات یہ ہے کہ بیج انہوں نے بویا, جس طرح سے بھی بویا, جیسے بھی بویا, جو کچھ بھی حالات رہے, جیسے بھی رہے, لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ پوری کوشش کی کہ یار فلم بن بھی سکتی ہے اور لگ بھی سکتی ہے اور کامیاب بھی ہو سکتی ہے. ریسورسز, منی اورینٹڈ چیزیں نہیں ہوتی, ریسورسز کچھ نہیں ہوتے, یہ آپ کا جذبہ ہوتا ہے, یہ آپ ہوتے ہیں جس نے ثابت, اور کہانی بنتی اس کی ہے. سر آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی اچھے بن سکتے ہیں. لو او مائی گڈنس, میں کہاں پھنس گیا ہوں, اپنا بتائیں ذرا ان کو. ویسے ایک چیز ہے, ماشاءاللہ سے آپ کا تعلق جو ہے وہ ریڈیو سے بھی ہے, ماشاءاللہ سے کہ آئی لو, میں خود بذات خود میں ریڈیو سے ایک طرح سے منسلک ہوں, مجھے میں ایز اے گیسٹ انوائٹیڈ ہوتی ہوں اور مجھے بہت مزہ آتا ہے ریڈیو کر کے, انتہائی مجھے کیا کہنا چاہیے, مجھے اس مائکرو فون سے عشق ہے. جب وہ 1.5-2.5 گھنٹے وہ چلتا رہے اور میرا دل چاہتا ہے میں نان اسٹاپ بولتی رہوں. آپ نے ریڈیو بھی کیا, ٹی وی بھی کیا, اب مووی بھی کی, تینوں میں کیا ڈفرینس دیکھا آپ نے؟ تینوں میں یہی ڈفرینس ہے جو لفظوں میں ہے, ریڈیو, ٹیلی ویژن, تھیٹر اینڈ فلم. لفظ اب ایکٹنگ اور اس میں ہے نا. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, جب ہم ریڈیو پہ کام کرتے ہیں, ریڈیو آواز کی دنیا ہے. جب کوئی آپ کی آواز سنتا ہے, فار ایگزامپل ابھی میں شو کر رہا ہوں جی, خواتین و حضرات آپ سن رہے ہیں پروگرام FM 93 ریڈیو پاکستان لاہور سے, میں ہوں آپ کا میزبان عثمان راج. ان کیس یو آر ڈرائیونگ رائٹ ناؤ, پلیز ڈرائیو کیئرفلی,
اپنا خیال رکھیے گا, اچھا جی. ارد گرد والوں کا خیال رکھیے گا, بیچ میں مت بولیے گا, مجھے بولنے دیجیے گا, میری بات سنیے گا. گانا سناتے ہیں, آپ کی نظر کرتے ہیں, اتنا خوبصورت گانا فلم چولے آسمان کا من رسیا. آئیے سنتے ہیں یہ گانا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ریڈیو کر لیا آپ نے, بالکل. وہ اب کچھ خواتین بھی سن رہی ہوتی ہیں, کچھ نہیں, زیادہ تر خواتین ہی سنتی ہیں. کچھ جوان بچے ٹائپ بابے بھی سن رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ینگسٹر بھی سن. اب جو آواز ہوتی ہے, جو لہر جاتی ہے آپ کو, تو آپ ایک یہ انسانی فطرت ہے کہ آپ جو سنتے ہیں آپ اس کی ایک شکل بنا لیتے ہیں, ایک خیال آتا ہے آپ کے, آپ سوچتے ہیں یار یہ اتنا خوبصورت بول رہا ہے تو دکھتا بھی اچھا ہی ہوگا, کتنا خوبصورت ہوگا, کتنا مزے کا ہوگا, کتنا. ریڈیو پہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو تصویر آپ بناتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹوٹ جاتی ہے. یہی ہوتا ہے. جب آپ ان سے ملنے جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں مدثر صاحب آپ ہیں, شو آپ کرتے ہیں, وہ کہتا ہے ہاں جی باجی میں ہی شو کرنا جناب, اور میرا تسی شو سنیا نہیں گا, کڈا زبردست. بندہ کہنا سر آپ وہ اس طرح بول رہے ہوتے ہیں, تو وہ آٹوگراف دینے کی بجائے وہ آٹو کرا کے بھاگ جاتا ہے کہ سوری میں ریڈیو شو ہی سن لوں گا. تو وہ تصویر مدے پہ آئے جی, مدے پہ آئے, مدے تے آئیے, چلو جی مدے تے آئیے. اسی آگے جناب ریڈیو تو کراس کر کے ٹیلی ویژن, جب ہم ٹیلی ویژن میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ رائٹر کے محتاج ہو جاتے ہیں. اچھا, رائٹر کا لکھا ہوا جملہ یہ چیز ٹی وی پہ ہٹ ہوتا ہے, کیونکہ ڈرامہ ٹیلی ویژن پہ رائٹر کا ہوتا ہے, نہ ایکٹر کا نہ ڈائریکٹر کا. پھر جب آپ تھیٹر میں آتے ہیں تو تھیٹر ایک ایسا میڈیم ہے جو ایکٹر کا میڈیم ہوتا ہے. اب یہاں پر آواز کی تھرو آپ بتائیں گے, ادھر آواز کی ریڈیو کی تھرو آپ نے بتائی نا, تھیٹر کی. اب تھیٹر کی تھرو کیسے ہوتی ہے, وہ تو ریڈیو تھا لیکن سر مختصر تھوڑا سا پائنمنٹ بولتے تھے. اب آپ تھیٹر آپ نے میرا کام آسان کر دیا, تھینک یو. اب آپ تھیٹر کی دنیا میں آئے ہیں, فرض کریں آپ راجا پورس کا رول مل گیا آپ کو, آپ نے ڈائلاگ بولا, یہی بات تو تمہیں معلوم نہیں ہے سکندر, ہر جنگ جیتنے کے لیے نہیں لڑی جاتی, جنگیں سچائی کے لیے لڑی جاتی ہیں, اور سچ کے لیے لڑنا شرط ہے, جیتنا نہیں. یہ تھرو دیکھیے نا, کیوں, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پوسٹ اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے پرانا, وہ پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے بالکل ایگزیکٹلی, اس تک بھی آپ نے آواز پہنچانی ہے, اور ایکشن بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. ہاں ایکشن بھی بڑے بڑے, پچھلے والوں کو ہاں آپ نے آنکھ کا بھی ایکشن اس طرح کرنا ہے, ہاتھوں کا, آپ نوٹس کیے جا رہے ہیں, لائیو چل رہا ہے باڈی لینگویج سے, کیونکہ وہ جو اینڈ پہ ہے نا, اگر آپ کا ساؤنڈ نہیں جا رہا اس کے پاس تو ایٹ لیسٹ آپ کی باڈی سے اس کو سمجھ آئے کہ یہ کچھ کہہ باڈی رہا ہے, لینگویج جو ہے آپ کی بڑی, تو وہ امپروو کرتی ہے. وائس, اسٹریس, پاز, تلفظ, ادائیگی, اسٹرینتھ, اور کتنا لمبا کرنا ہے جملے کو, کہاں پاز لے کے ڈرامٹک پاز کیسے لینا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ریڈیو پہ کام کیا ہوا ہے, ٹیلی ویژن پہ کام کیا ہوا ہے, تھیٹر پہ کام کیا ہوا ہے, تو مووی کے لیے آپ اسٹار ہی اسٹار, مطلب آپ اتنا منچ وہ کیا کہنے ہیں آپ کے, مٹھائی منگا لو. تھوڑا سا اختلاف کروں گا اس بات سے, یہ لازمی نہیں ہے. اچھا, ہاں پریکٹس ایک الگ چیز ہے کہ آپ کو آواز کی, ساؤنڈ کی پریکٹس ہو جائے, لیکن کیونکہ تھیٹر جو ہے نا وہ سب سے پرانا میڈیم ہے, سب سے پرانا, یعنی وہ آپ پرانے دیکھیں نا جو یونانی تھیٹر ہوتے تھے پرانے, تو وہاں سے تھیٹر چلتا آ رہا ہے. ریڈیو, ٹیلی ویژن اور یہ فلم جو ہے نا, یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں. تو اصل جو ان کا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں جد امجد جو ہے نا وہ تھیٹر ہے. تھیٹر میں جو شخص کامیاب ہے یا جس کی تھرو اچھی ہے اور جو تھیٹر کو سمجھ گیا, وہ ان تین میڈیم سے مار نہیں کھائے گا. لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ ٹیلی ویژن والا تھیٹر میں بڑا اچھا پرفارم کرے, یہ ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ریڈیو والا جو ہے وہ تھیٹر میں بہت اچھا پرفارم کرے گا, نہیں, لیکن تھیٹر میں جو کام کرنے والا وہ تینوں میڈیم مار نہیں کھائے گا. ایک اور اس میں دیکھیں, جن کے پازیٹیوٹی ہے نا اس میں نیگیٹیوٹی بھی ہے. اگر آپ کانسٹنٹلی ریڈیو کرتے ہیں تو آپ کے جو ووکل کارڈز ہیں وہ لو ٹون میں چلے جاتے ہیں. آپ اس طرح بولتے, خواتین و حضرات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آج کا پروگرام آپ نے سنا, پچ سلو لو, آپ یوزلی پھر نیچے ڈاؤن بولتے ہیں, دھیما بولتے ہیں, اور ٹیلی ویژن میں آپ دھیما بولتے ہیں, کامیاب رہتے ہیں. جب آپ آتے ہیں تھیٹر میں, آپ وہی دھیما پن وہاں اپلائی کرتے ہیں, آپ فلاپ ہو جاتے ہیں. Did you get that? تو تھیٹر سے جب انسان ریڈیو پر جاتا ہے تو وہ وہاں لاؤڈ بولتا ہے. بہت ہی اچھا سمجھا دیا آپ نے مجھے, میں سب سمجھ گئی. بہت چھولے آسمان کیا چیز ہے؟ چھولے آسمان ایک فلم ہے اور یہ 25 فروری کو آ رہی ہے. میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فلم پاکستان کی پہلی فلم ہے, اس میں اب اعزازات گنے, اللہ نے اس فلم کو کیا اعزاز دیا. میرے کیا درمیان میں ہوتی گئی, مٹر گشتی ہوئی, لڑائیاں ہوئی, یا اس طرح کا جو بھی سین ہوا, تھوڑا سا شیئر کریں گے آپ ہمارے ساتھ؟ لیں جی, ایک واقعہ جو
हमारी किताब फिल्म चूल्हे आसमान से है अच्छा अच्छा, समझ गया आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जी बिल्कुल। हमारा इस्लामाबाद में शूट था और हम लोग लाहौर से आए थे, चूँकि मैं लाहौर से हूँ तो मैं था, हीरोइन थी और दो जो हमारे स्टार अभी आपने देखे भी हैं फिल्म के अंदर ग्रुपर्स में भी, तो वो लोग थे हम। अब चूँकि अर्ली मॉर्निंग शूट शुरू करना था, हम लोग रात से आए हुए थे और सो भी नहीं सके ना कि यार मॉर्निंग में जाना है, 2 दिन का काम है, बहुत ज़्यादा काम है, पेंडिंग नहीं होना चाहिए, तो एनर्जी भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, बूस्ट भी करना है एक दूसरे को। हम लोग सेट पे पहुंच गए, यूनिवर्सिटी में शूट होना था। हमारे मेकअप आर्टिस्ट जो थे वो सबसे पहले पहुंचे वहाँ। क्या नाम है मेकअप आर्टिस्ट? कफील साहब। अच्छा, वो तो बड़े अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं। हाँ जी, आप जानती हैं उनको? Not really, प्लीज but फौरन भूल जाएं। मजाक कर रहा हूँ, बहुत अच्छे आदमी है। अच्छा, बहुत जबरदस्त उनका, देखें जो काम की तारीफ है वो है, उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। अब हम थोड़ा मजाक करने का भी हक रखते हैं। जी, हम मजाक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन उसका पस मंजर पहले मैं बता दूं, बात का जी सर प्लीज। पस मंजर ये है कि कफील की एक आदत है कि जब वो सेट पे आता है वो सीरियस है, हर चीज़ अपनी पूरी, हर चीज़ ओके बिल्कुल, लेकिन जैसे ही शॉट रेडी होता है ना वो गायब हो जाता है कहीं। फिर अब हम उसे ढूंढ रहे हैं, कफील कहाँ गया यार, वो कफील किधर है यार, वो कफील को तो देखो, कफील गायब, कोई समझ नहीं किधर चला गया। तो ये वो पहला दूसरा दिन था, वो इस वाक़े से पहले मैं वैसे छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। दूसरा दिन था और कफील गायब हो गया। अब वो मैडम आई हुई थी, उनकी पफिंग करनी थी और वो सारा, मैं कफील किधर है यार, तुम कोई फ़ोन किया, फ़ोन बंद जा रहा है यार, ये किधर चला गया। वो थोड़ी देर बाद वहाँ से देखा तो वहाँ से आ रहा है, चलता हुआ ना सेट में दाखिल हुआ। काफ़ी देर हो गई, 15-20 मिनट गुजर चुके थे, हम इंतजार कर रहे हैं उसका। तो मैं उस वक्त, मुझे इतना गुस्सा नहीं था, मैं वैसे मैंने कहा यार कफील किधर हो यार। कहता अब आदमी वॉशरूम पीना चाहे। अल्लाह के बंदे बता के तो जाओ ना, कहीं जा रहे हो तो बता के तो जाओ। अब मैं अगला वाकया, आप अगला वाकया। कफील की सबसे खूबसूरत, मैं कफील से कहना चाहता हूँ अगर वो मुझे देख रहा है, कफील की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो जब सेट पर पहुंचता है तब तक सारी चीजें करके ना वो कफील रहता है, लेकिन जैसे ही सीन शुरू होता है वो खुद कफील हो जाता है, गायब हो जाता है वहां से। सही बात। सो कफील आई लव यू यार। अच्छा, कफील ने क्या किया, हम अब पहुंच गए वहां पे, सुबह से वहां बैठा हुआ है, हमारा इंतजार कर रहा है, हमसे पहले पहुंचा हुआ है सेट पे। अच्छा। ये एक अच्छी बात, इसके लिए क्लैप होनी चाहिए क्योंकि आगे बुरी बात भी है नहीं। सो प्लीज। अच्छा, सेट कर रहे हैं आप। हाँ, तो कफील साहब जनाब सेट पे पहुंचे हुए हैं। अब हमने 8 बजे टेक करनी थी, खान साहब ने 8 बजे टेक का टाइम था कि 8 बजे सीन ऑफ सुबह 8 बजे। हाँ जी 8 बजे। हम 7:30 सारे पहुंच गए वहां पे। कफील साहब सारी चीजें भी, अब वो गायब है। 8, 9, 10, 11, 12, 1 बज गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि आधा दिन गुजर गया। अभी आपको दिखाते हैं खान साहब की हालत क्या हुई थी। हाँ साहब, रेडी 1 2 3 स्टार्ट। हालत हो गई वो वाली। आए जरा, आए जरा। शदीद गुस्से में यार, हाँ जी, कहाँ चला गया यार। खान साहब आए, गुस्से में आए। कफील नहीं मिला यार। खान साहब कफील किधर है यार? ढूंढ रहे हैं। और कफील कहाँ है खान साहब? कफील कहाँ है यार, सारे को पूछ रहे हैं। और अचानक आए जरा, उधर आए ना यार, कफील कहाँ है? अब वो कफील आ रहा है। कफील आ रहा है जिस तरह से वो आता है, आपने देखा होगा। अब वो एंटर हुआ है। अब वो एंटर हुआ है। खान साहब ने, मेरी नजर पड़ी उस पर। अब इनको ये टिल्ट अप हुए, वो देखा कफील। अब ये देखिए एकदम ये कफील को देखने लगे हैं। नीचे देखा, ये कफील आया। मैंने कहा वो कफील किधर था यार? ये है मेरा टोन, कफील किधर थे? पीछे से आए ना यार, सुबह से आए यार, सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूं यार, किधर थे तुम यार? आप ही का काम कर रहा था। जियो कफील, जियो क्या, जियो कफील, कफील क्या बात है, जियो बड़ा आदमी। जियो कफील, जियो। तो उसका जिक्र हो रहा है यहाँ पे। नहीं कफील, तुम बहुत अच्छे हमारे प्यारे मेकअप आर्टिस्ट हो, हैं? नाराज तो नहीं हुए हमारी बातों से? हो भी जाओगे तो हमें क्या, हम ऐनक लगा लेंगे भाई। चलो, हीरो से कोई नाराज नहीं होगा। उनको हिचकी आ रही होंगी इतना आप लोगों ने याद कर रहे हैं। हमने उसको किसी बहाने से याद करना था तो हमने कर लिया। अच्छा, हमने सिर्फ कफील को याद नहीं करना, और बहुत से लोगों को याद भी करना। एग्जैक्टली, मैं बस यही कहने वाली थी। देखिए हम पढ़ लेते हैं, ये जो है ना, ये मैंने पढ़ने के लिए रखी हुई। ओके, तो मैं जानना चाहती हूँ, बल्कि हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि फिल्म के पीछे की कहानी, मतलब कॉन्सेप्ट किसका था, राइटर कौन है, कंटेंट में क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रा आप रोशनी डालें। ये कंपनी है ओज ग्रुप के नाम से, जो हमारी कंपनी है, जिसको हमने 2016 में ज्वाइन किया था।
تو ان کے جو مطلب باس ہیں، جو سی او ہیں، وہ ہیں محمد عظیم. محمد عظیم صاحب کا ایک خواب تھا، وہ یہ کہتے تھے یار کہ میرے پاس نا کچھ باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو کس طرح. میں نے کہا میرا اگر آپ مجھ سے کہیں گے نا تو میں کہوں گا کہ یار آپ کو فلم بنا لیں یا آپ کو پروڈکشن کر لیں اس کے تھرو، کیونکہ میرے پاس تو یہی ایک ٹیکنیک ہے کہ میں اس سے بتا سکتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا پھر آپ لکھو. انہوں نے پھر مجھے اسٹوری بتانا شروع کی کہ یار یہ اسٹوری ہے، اس کے اوپر کیا کچھ چیز بن سکتی. اچھا ان کے پاس اسٹوری موجود تھی؟ ہاں اسٹوری موجود تھی، اور انہوں نے آپ کے لیکن ساتھ وہ شیئر کی. مطلب چنکس میں تھی، وہ ایسا نہیں کہ انہوں نے کو پراپر اسٹوری بنائی تھی. انہوں نے مجھے کہا تھا یار جو آج کا نوجوان ہے نا اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس مسئلے کو کس طریقے سے ایڈریس کر دو. میں نے کہا اچھا کیونکہ اب بنانی فلم ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس ڈاکومنٹری سٹائل سے تو فلم نہیں بن سکتی کہ آپ نے اٹھایا اور وہ ڈاکومنٹری بنا. ہم نے اب اس کے اندر انٹرٹینمنٹ بھی لے کے آنی ہے، ہم نے کمپلیٹ پیکج بنانا ہے تاکہ سینما پہ آپ اس کو لگا سکیں. تو اب اس کا اسکرین پلے لکھنے کی باری آئی. تو اب اسکرین پلے میں اور سلمان سنی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور اسیب اجمل جس کو میں نے ذکر کیا، ہم 3 بندے سر جوڑ کے بیٹھے اور ہم نے اب اس کا اسکرین پلے لکھنا شروع کیا. جو آئیڈیا انہوں نے دیا تھا اس کو ہم نے اب اسکرین پلے میں ڈالا، اور اسکرین پلے میں ڈالتے ہوئے کم از کم ہمیں 2 سے 3 سال لگ گئے. اس کی وجہ یہ کہ بیچ میں کہیں یہ پروڈیوسر جو تھے وہ اب کسی آگے جگہ بزی ہو گئے، ہم بھی کسی کام میں بزی ہو گئے، تو ہم نے وہاں اس کو روک دیا. 2019 میں اس کو دوبارہ ہم نے ری شیڈیول کیا پورے کے پورے پروڈکشن کو، اور 2019 سے پھر ہم نے اس کو سٹارٹ کیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں یہ آئیڈیا محمد عظیم صاحب کا تھا، جنہوں نے یہ بتایا کہ اس کو اسکرین پلے کی شکل میں لے کے آؤ، اور پھر یہ آگے چلا. اس کا اصل آئیڈیا کیا ہے وہ میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد پھر ہم مزید آگے گپ شپ لگائیں. آئیڈیا اس کا یہ ہے کہ جو یوتھ ہے اس کی کوشش ہوتی ہے، شروع سے میں بھی شروع میں ایسا ہی تھا، اس کی کوشش ہوتی ہے یار مجھے کچھ سرکاری جاب مل جائے، میٹرک کرنے کا، ٹھیک ہے میں میٹرک کر لوں یا ایف اے کر لوں، ایف ایس سی کروں، مجھے کچھ سرکاری جاب مل جائے، میری تنخواہ جو ہے نا وہ سیف ہو جائے، مجھے مہینے بعد تنخواہ بندی بدائی مل جایا کرے گی، ٹھیک ہے باقی جو ہے وہ میرے انشاءاللہ کام چلتے رہیں گے، کچھ ساتھ پرائیویٹ بھی میں شروع کر دوں گا. یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. اس مائنڈ سیٹ کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جو شخص تنخواہ پہ کام کرے گا، ملازم ہوگا، وہ کبھی بھی اس ذہن سے نا بڑا نہیں سوچ سکتا. صحیح بات. یہ مسئلہ ہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے اس نے غلامی کی زنجیر خود پکڑی، اپنے گلے میں ڈالی ہوئی ہے، وہ نہیں کر سکتا، وہ اپنے ایک خاص حصے نہیں نکل سکتا. میں ویسے ایک مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض جگہوں پر آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ کا جو جس نے آپ کو ملازمت پہ رکھا ہوا ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے نہیں یوں کرنا ہے، اس سے ہٹنا ہے. آپ کو پتہ بھی ہے کہ یار یہ کام اس طرح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اس کی خواہش ہے کہ یوں کرنا ہے. تو جب میں بیٹھا تو انہوں نے مجھے جب بتایا تو میں نے کہا سر یہ اس طرح نہیں ہوگا، اس کو میں اپنے طریقے سے کروں گا. انہوں نے کہا آپ کرو، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ انٹرپرینور والا مائنڈ سیٹ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کرو، جس طرح آپ کا دل ہے اس طرح کرو. اور پھر میں نے اس کو اپنے طریقے سے کیا، باقاعدہ شکل دی. اور وہ جب آپ سینما میں جا کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو. اور اس میں ایک اور بات خان صاحب میں ایڈ کرتا چلا جاؤں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس طرح سے نہیں سوچتے ہیں. دوسری جو ایک بہت بڑی نیگیٹو چیز ہے وہ ہے کرپشن. جو موسٹ آف دی ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں وہ پرائیویٹلی بھی جاب کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ وہاں پر جو سیلری لیتے ہیں، جہاں سے سیلری جنریٹ ہوتی ہے وہ وہاں پہ تھوڑے سے پیسے لگا دیتے ہیں اور جاتے ہی نہیں ہیں. یہ ہم ساروں کی بات نہیں کر رہے، جنرل اسپیکنگ نہیں ہے، میں کچھ لوگ ایسی بات نہیں کر رہے، مطلب کچھ ہیں جی اگر وہ کہیں گے نا کہ کون سے کچھ ہیں، ہاں کچھ ہیں اور ان کو پتا ہے کہ وہ ہیں. ہم چاہتے ہیں اللہ کرے کوئی بھی نہ ایسا رہے. ہم یہ دیکھیں نیگیٹیوٹی بھی ہے، پازیٹیوٹی بھی ہے. اسی طرح فلم ہے، ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ نے فلم بنائی ہے، تو آپ نے سوری ٹو انٹرپٹ یو، آپ نے فلم میں یہ والا بھی سین ڈالا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے جس حد تک ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ تو نہیں دکھایا. اچھا میں آپ کو بتاؤں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ اگر آپ نے میری پیمنٹ بھی کاٹی خان صاحب، میں ناراض ہوں. اچھا اس کا ٹریلر دیکھیں نا تو ٹریلر کا آغاز ہی اس طرح ہے کہ یہ جو سرکاری نوکری ہوتا ہے یہ اس کا ٹریلر کا آغاز یہ ماں کا گود کی طرح ہوتا ہے. وہ پٹھان کا سلمان سنی کریکٹر کر رہے ہیں، بڑا اچھا انہوں نے جملہ بولا جی بے شک. جہاں تم سر رکھتا ہے اور دکھ بھول جاتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ اس جو سرکاری نوکری کر رہا ہے نا اس کا مائنڈ سیٹ ہے کہ یار یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں جاؤں گا نا تو سب دکھ سب تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. لیکن اس نے کیا کیا، یہ تو اس نے ٹھیک کر لیا کہ اپنا اس نے خاندان جو ہے نا اس کو پالنا شروع کر، یہ اوکے ہو گیا. لیکن اس کے اندر اگر کوئی کیپیبلٹی ہے کسی کام کی وہ ختم ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے، وہ کبھی بھی نہیں نکال پائے گا. حبیبی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ جو ہیں
बड़े खामोश खामोश से मालूम हो रहे हैं मुझे इस वक्त। मुझे लगता है कि थोड़ा सा सर से भी बात करनी चाहिए। नहीं, मैं तो फनकार हूँ, मुझे तो उन्होंने ले फनकार। असल बात यह है कि पहले होता था कि जो बच्चे होते थे ना वो बाप के अदब में नहीं बोलते थे, आजकल बाप बच्चे के अदब में नहीं बोलता। तो आप बताइए कि जरा बच्चों को सेट पे कितनी डांटें पड़ी हैं? नहीं, डांट कोई नहीं पड़ी। किसको पड़ी डांट फिर? मेरा ख्याल है किसी को भी डांट नहीं पड़ी। सीरियस, ऐसे कैसे हो सकता है कि बगैर डांटे काम हो रहे हैं? अच्छा एक सॉरी जी, वो क्योंकि लाउंज में बैठे हैं, अब्बा जी मैंने आपकी पेमेंट नहीं काटी, बात काटी है। 2 कप चाय लेके आता उसमें क्या होता है बेटा आप सुन रहे हैं 2 कप चाय ले आए, मैंने कह दिया। अच्छा वो बात ये थी कि जो आपने बात कही कि कैसे हो सकता है डांट ना पिलाई गई हो, रियल वाकया मैं आपको सुना देता हूँ। हम लोगों ने जिस कंपनी की लाइट्स यूज़ की, जिन्होंने ताउन किया हमारे साथ, पैसे लिए उन्होंने, ताउन तो किया ना, मेहरबानी उनकी फिर भी। तो वो जो बच्चे थे ना उनके, मतलब जो आगे वर्कर्स थे, स्पॉट बॉयज़ और ऑडियो वाला और दूसरे तीसरे सभी लोग, उन सब का पहले तो उन सब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने दिल खोल कर काम किया हमारे साथ। हम उनको भी सल्यूट करते हैं। जिस बंदे ने हमें पानी भी पिलाया ना सेट पे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो बच्चे जो थे ना वो वापस गए ना जब अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद, तो वो चूंकि स्टूडियो से आए हुए थे, उनकी एक रूटीन थी। उन्होंने बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स देख रखे थे जो कि जब फिल्म के सेट पर होते हैं तो सलावातें भी सुनाते हैं, इस हद तक चले जाते हैं। आपने भी देख रखे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आप कौन सा कॉलेज में पढ़ती हैं? तो वो क्या होता है, वो इस तरह से होता था। वो बच्चे चूंकि उन्होंने वो सारा माहौल देख रखा था, तो वो वहाँ से जब शफल होकर ट्रैवल करके हमारी फिल्म में आए, तो वो सारा दिन शूट करने के बाद अपने जो मैनेजर साहब थे, जो ऑनर थे, उनके पास गए। उन्होंने उनको पता क्या कहा? कहते ये डायरेक्टर नहीं है। उन्होंने कहा क्या मतलब यार, इतने बड़े डायरेक्टर? कह रहे अल्लाह की कसम सर ये डायरेक्टर ये डायरेक्टर शरेक्टर नहीं है। और सर मैं आपको बता रहा हूँ ये नहीं है डायरेक्टर शरेक्टर। उसने कहा क्यों बेटा, इतने बड़े डायरेक्टर खावर साहब। सर आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं है डायरेक्टर? कहते हैं इन्होंने हमें कोई सलावात ही नहीं सुनाई, सेट पे डांटा ही नहीं है, डांटा ही नहीं हमें, ये भी कोई डायरेक्टर है? तो ये पाकिस्तान में ऐसे डायरेक्टर हैं। बेसिकली आर्टिस्ट जो होता है वो हसास होता है बहुत ज्यादा, उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है माशरे में सारा। उसे जो भी डायरेक्टर मिले वो बड़ा हम्बल होना चाहिए, प्यार करने वाला होना चाहिए। वो उसके मेकअप भी ठीक कर रहा हो, सेट के ऊपर कोई बाल आ गया है मुझ का, उसको भी सेट कर रहा हो, तो बड़ा मोहब्बत करने वाला चाहिए या बेगम चाहिए ऐसी? नहीं, हम्बल डायरेक्टर का प्रोडक्ट है। बिल्कुल डायरेक्टर का प्रोडक्ट है। आप जब आप डायरेक्टर आपको डांटेगा तो आपने जो कंसीव किया है वो धर्म से नीचे गिर जाएगा, आपने वो परफॉर्म। और देखें रेडियो हो, रेडियो पे तो चलो साउंड की बात, हम कोई भी मीडियम जिसमें आप नजर आ रहे हैं उसमें हर जेस्चर का एक अलग मतलब होता है। ये 3 चीजें हैं। तो डायरेक्टर आपको बताएगा कि आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। तो वो डायरेक्टर को फॉलो करना है। बेहतरीन एक्टर वो होता है, मैं अक्सर एक बात करता हूं, सीरियस नोट पे ये बात है कि जब तक आप अपने मुआलिज पर ईमान नहीं लाएंगे आपको आराम नहीं आ सकता। अपने तबीब पर ईमान लाना जरूरी है कि अल्लाह ने इसके हाथ में शिफा रखी है, ये मेरा इलाज करे। हम क्या करते हैं, हम रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। आप वाकई MBBS डॉक्टर हैं? आपने कहां से किया? FCPS कहां से किया आपने? अच्छा आप लॉ कहां से पढ़े हुए हैं? कितनी डिग्री? मुझे सब दिखाएं, फिर उस पर ईमान लाते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो डायरेक्टर पे जब आप ईमान ले आए, अपना आप उसके हवाले तो करें, वो फिर आपको दिखाएगा कि ये लो मैंने तुम्हारे अंदर से ये निकाल लिया है। बहुत जबरदस्त, तो बहुत कहने खूबसूरत का बात मकसद ये है कि हमें जो डायरेक्टर मिला खावर भाई, इन्होंने इंतहाई प्यार मोहब्बत से सारी फिल्म हमसे करवाई। कोई डांट नहीं, बड़े आराम से 2 दफ़ा टेक हुई, 3 दफ़ा टेक हुई। इन्होंने कोई ज़रा सा भी इनके चेहरे पे शक्ल नहीं आई और बड़े प्यार से कराया। फिर आर्टिस्ट बूस्ट करता है इस मामले में और अच्छी परफॉर्म करने की कोशिश करता है। अच्छा बताइए म्यूजिक सर, आपको इस मूवी का गाना, जो जितने भी गाने हैं, आपको खुद कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा गाना? छूले आसमान, जिसको टाइटल रोल है, जो टाइटल है वो, जो नाम है इसका टाइटल, उसके और ऊपर जो आपको कौन सा गाना अच्छा लगा? मुझसे तो कुछ ना पूछिए, मन रसिया मन रसिया। और आपका कौन सा फेवरेट है? ये तो ज़ाहिर सारे ही फेवरेट है। तो लेकिन ये है कि मन रसिया अच्छा गाना है। और छूले आसमान वो गाना था जो सबसे पहले बना था, ठीक है। वो जब मैंने जैनी को, क्योंकि वो लिरिक्स भी उसके थे और वो कंपोजिशन भी सारी उसकी थी, तो उसको मैंने बताया कि मुझे यार एक मोटिवेशनल सॉन्ग चाहिए। तो ये मन रसिया जो है, ये भी आपकी ही सोच का कुछ था? जी जी, कि ये गाना आना चाहिए। लिरिक्स किसने लिखे हैं इसके?
نہیں Lyrics لیرکس زینی اسی نہیں نے لکھے. زینی نہیں لکھے. اچھا. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اس کو میں بتاتا ہوتا تھا کہ یار یہ سچویشن ہے, اب اس سچویشن میں بتاؤ کیا آپ کے پاس کیا ہے, کیا سوچ سکتے ہو. تو وہ بیٹھے بیٹھے اچانک دھن بناتا تھا یہی, کہتا مجھے یعنی وہ خاور بھائی کہتا تھا, کہتا خاور بھائی یہ دیکھیں یہ کیسی دھن ہے. اب یہ مجھے میں نے کہا یار بہت گریٹ, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ موٹیویشنل ہے, یہ ذرا تھوڑی سی نا اپ لفٹنگ سی ہے, اس کو ذرا اور آگے بڑھا, اس طریقے سے نا تو گانے سارے بنے. یہی وجہ ہے کہ میں جس بندے کو بھی میں نے گانے سنائے نا اس کو پسند آئے, اس نے کہا یار بہت اچھے گانے ہیں یہ. نہیں, مجھے تو آپ کی مووی کا جو نام ہے چھولے آسماں, یہ بھی بہت اچھا لگا. مطلب بڑا اچھا ساؤنڈ کر رہا ہے, بڑا پازیٹیو ساؤنڈ کر رہا ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں جا کے. دیکھیں اس کے اندر آپ کو لفظ تو 3 ہیں لیکن ان میں پوری کائنات چھپی ہے. بالکل. چھو لے آسماں, بالکل. یہاں سے اٹھ کام کر آسمان کو چھو لے. بالکل. یہ ایک دعا بھی ہے, نوکری یہ چھوڑ, ایک جذبہ بھی ہے, بزنس کر, یہ موٹیویشن بھی ہے, یہ ایک پلاننگ بھی ہے. سو سرو ہیومینٹی. آپ کا کامیاب ہونا اچھی بات ہے, اچھی ترین سپرلیٹو فارم یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے لوگ کامیاب ہوں. بالکل, بہت اچھی بات کہی آپ نے. مجھے بتائیں کہ اس مووی میں آپ تو ہیں ہی ہیں, آپ بھی ہیں سر, ان کے علاوہ اور کاسٹ کون کون سی ہے؟ کاسٹ میں جی ہماری ملک کی مایا ناز اداکارہ اور ہماری اماں جان اور ان کی بہنا, بڑی بہنا, وہ ان کو ویسے بڑا سمجھتی ہیں لیکن یہ ان کی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. ہمارا سرمایہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے کر رکھے. راہیلہ آغا ان کا نام ہے. آپ نے ان کو ٹی وی ڈراماز میں, ریڈیو پہ, ہر جگہ, فلموں میں, ہر فلم میں آپ نے دیکھا ہوگا. اور خالد معین بٹ صاحب بہت سینئر پی ٹی وی کے ایکٹر ہیں, انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا. ہم نے بہت کچھ سیکھا, سر سے سیکھا. ان بڑے لوگوں سے ہم نے کام تو کیا لیکن ساتھ ساتھ سیکھتے بھی رہے. فقیر زیدی ہیں اس کے اندر, حسن ملک ہیں اس کے اندر, اور محمد علی ناگی ہیں اس کے اندر, انجم ملک ہیں, مبشر ملک صاحب ہیں. مبشر ملک صاحب نے زبردست رول کیا ہے. جب آپ نے ٹیزر دیکھا ہے اور یہ ابھی جو ٹریلر دیکھا آپ نے, اس کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا سفر ابھی ختم نہیں ہوا ریحان. وہ ہیں مبشر ملک صاحب, بہت زبردست انہوں نے کام کیا. اور صدام الحق, کیا بات ہے اس بندے کی. بات سنو, سلمان سنی بول کے وہ ہم کو یاد ہے میرا بھائی, انہوں نے نام لیا نا, ہم ان کا نام لینے کا کوشش کر رہے ہیں میرا بھائی, جن کا نام ابھی تک نہیں لیا ہے. سلمان سنی صاحب ٹریلر میں سب سے پہلے آئے اور چھا گئے ماشاءاللہ, انہوں نے زبردست پرفارم کیا. اسی طرح غانیہ شوکت ہیں, انہوں نے میری بہن کا رول کیا اس میں, بہت زبردست کیا کام انہوں نے بھی ماشاءاللہ. نئے اور پرانے آرٹسٹ. نئے اور ویسے میں تھوڑی سی سٹوری لائن جاننا چاہوں گی کیونکہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ جی انٹرپرینیور ہے, اس میں رومانس بھی ہے, ہم نے گانا بھی بڑا خوبصورت دیکھا, آپ نے بتایا جی لفظوں سے فائٹ بھی ہے, ہر چیز ہے. سو تھوڑی سی اسٹوری لائن وداؤٹ اینی اسپوائلرز, تھوڑا سا ہمارے ویورز کے ساتھ اب اسٹوری شیئر کریں گے کہ پیچھے سے ہے کیا, مطلب ایک لڑکے کی کہانی ہے یا ایک فیملی کی کہانی ہے, یہ گھومتی کس کے گرد ہے کہانی؟ ایک اسٹوڈنٹ کی کہانی ہے, اسٹوڈنٹ کی کہانی ٹھیک ہے, ہے, وہ اسٹوڈنٹ آپ ہیں جی ہاں ٹھیک ہے. تو اس کی یعنی وہ اپنی لائف میں آگے جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آتے ہیں, اس کا لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ, اس کے گھر والوں کا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے, اس کے دوستوں کا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے, یہ سارے معاملات اس نے, یعنی اس کی کہانی ہے اور یہ ساری اس نے بتائی ہوئی ہے کہ وہ کس طریقے سے, وہ اگر اس نے کامیابی لی ہے یا اس نے ناکامی حاصل کی ہے تو کیسے وہ ناکام ہو گیا, اگر کامیاب ہوا ہے تو کیسے کامیاب ہو گیا. اس کے اندر ایک ڈائلاگ ہے جو کہ ٹیزر میں بھی ہے کہ یہ دنیا ایک سٹیج کی مانند ہے جہاں چند لوگ پرفارم کرتے ہیں اور باقی انہیں دیکھ کر تالیاں بجاتے ہیں. یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ اسٹیج پر آ کے پرفارم کرو گے یا وہاں بیٹھ کر تالیاں بجاؤ گے. یعنی یہ ڈائلاگ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اگر آدمی غور کرے گا تو پوری فلم اس کو سمجھ آ جائے گی, اسی کے گرد گھوم رہی ہے پوری فلم. اور ایک اور ڈائلاگ پہ بھی غور کرے گا تو وہ بھی سمجھ آ جائے گی. کون سا؟ تم لوگ پروڈکٹ کی بجائے بائے پروڈکٹ کی طرف بھاگتے ہو. 2 ڈائلاگ ہو گئے, ایک اور ڈائلاگ بھی ہے, پوچھیں وہ کون سا ہے؟ بتائیے بتائیے, مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے کیا؟ آپ پوچھیں کون سا ہے, آپ پہلے پوچھیں کون سا ہے. آپ بتا دیجیے. ارے نہیں, آپ برا مان کے بتا دیجیے. پہلے مجھے پوچھیں کون سا ہے. ارے نہیں پلیز آپ خود بتائیے. ایک منٹ ابا جی, پوچھیں کون سا ہے. بتائیے. میں بتاتا ہوں. وہ ہے کہ آپ ٹکٹ خریدیے 25 فروری کو پورے پاکستان میں انشاءاللہ العظیم یہ مقصد والی فلم ریلیز ہو رہی ہے.
آپ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں کے ہر سنیما میں، کراچی سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کے ہر ڈیجیٹل سنیما میں، سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں پورے وہاں کے ہر پاکستان میں اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ، تو ایوری ویئر وہ ہوگا. تو اس تیسرے ڈائلاگ کو سننے کے لیے آپ نے ٹکٹ لینا ہے. یہ تو آپ نے صحیح کہا. یہ سب سے زبردست ڈائلاگ. ابا جی کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں نے کہا تھا نا میں آپ کا نام روشن کروں گا، دیکھیں میں نے آپ کو بلبوں میں لے آیا ہوں. 25 فروری کو پورے پاکستان میں یہ ریلیز. اچھا سر، یہ پاکستان میں ریلیز ہوگی یا کچھ اس کے بعد پھر دنیا خود اس کو کہے گی کہ ہمیں بھی دے دیں انشاءاللہ. کوشش تمہاری ہے کہ یہ کہے گی دنیا، انشاءاللہ کہے گی، کیونکہ جیسے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے نا، تو اس نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تم بہترین ہو. تو اللہ نے یہ صرف ہمیں بھی ڈالی ہے کہ اگر اللہ نے کچھ ہم سے کرایا ہے اچھا تو کامیابی اس نے دینی ہے. بے شک ہم نے ایمانداری سے کام کیا ہے، ہم نے اس میں بے ایمانی نہیں کی. نیت پہ ہے، تو بس ہمارا گمان، ہم نے اس سے بالکل ایسا خوبصورت گمان رکھا ہے کہ وہ کہتا ہے جو گمان کرو گے وہی ہوں میں. ایبسلیوٹلی. سر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا کام کیا ہے ٹی وی میں، مووی میں، ہر جگہ کتنے سارے پروجیکٹس کیے ہیں آپ نے. آپ کو کیا فرق محسوس ہوا ٹی وی کے میڈیم میں اور مووی کے میڈیم میں؟ یہ سوال میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا، لیکن میں اب تھوڑا سا اس کو واضح کرنا چاہوں گی کہ آپ کے ایکسپیرینسز کیسے گزرے اس کے اندر. آپ نے کیا زیادہ انجوائے کیا؟ ٹی وی زیادہ انجوائے کیا یا تھیٹر زیادہ انجوائے کیا یا مووی زیادہ انجوائے کی؟ میرا خیال میرے جو مدر میڈیم ہے وہ ریڈیو ہے، جو میں نے کہ 77 سے شروع کیا تھا اور 10 سال تک مسلسل 88 تک جب سے میں نے ٹی وی نہیں کیا تھا تو ریڈیو پہ کام کیا. اور ریڈیو پہ اب بھی کام کرنے کا مزہ آتا ہے. وہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ اس کے مائک سے عشق ہے ہمیں، اور جب وہ مائک سامنے آتا ہے تو دل کرتا ہے. وہ ہم وہ اب کمپیئرنگ تو نہیں کرتے، اس میں بھی ڈرامے ہی کرتے ہیں، لیکن اس میں مائک کا حساب رکھ کے آگے پیچھے آوازیں لگانا، جو بھی اس کو کریکٹر ملا ہوتا بندے کو. تو ریڈیو جو ہے نا وہ بہت ہمیں اچھا لگتا ہے، اور آج بھی ریڈیو جا کچھ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ریڈیو سے زیادہ لگاؤ ہے. بالکل ہے، سر کا تو ہے. میں 10 سال سے کر رہا ہوں اور میں کل بھی ریڈیو پہ. سر آپ دونوں کیوں آ گئے؟ آپ انہیں کو بھیج دیتے خالی. مجھے بھیجا تو ہے، مجھے ہمیں بھی بولنے دو یار. نہیں مجھے بھیجا کو چھوڑ کے چلے جائیں. ایک منٹ، اس کا فلم میں بھی سارے ڈائلاگز اس کے سارے اس کے میں نے ڈائلاگ. کہا تو ہے فلم میں بھی ہم نے مجھے آپ بھیجا. نے یہ کیوں نہیں ان کے نام کے ساتھ چھو لیں آسمان راج ایسے ہی کچھ ہم نے اس کا نام رکھا ہوا ہے چھو لے عثمان. یہ آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. دیکھیں مذاق اپنی جگہ، لیکن جو بات سچ ہے وہ کہنی چاہیے. میں جب شوق ہوتا ہے نا ہر انسان کو کہ مجھ سے کوئی کام اللہ تعالیٰ لے لے، تو میری ایک خواہش تھی. میں کہتا تھا اللہ میاں میں نے کام تو یہی کرنا ہے، لیکن کوئی ایسا کام مجھ سے ہو جائے جو ادھر بھی اور ادھر بھی میری عزت بچ جائے. تو یہ مقصد مجھے ملا. پھر میں نے کہا اللہ میاں وہ جو میرے سے کام تو لے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے. میں نے اپنا وہ، جیسے آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ ایک عرضی لکھتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، تو میں نے ادھر لکھا کہ مجھے یہ چاہیے. اس کی میں مثال آپ کو دوں گا، بڑی اچھی مثال ہے. میڈم نور جہاں کے نام سے کون واقف نہیں ہے، گانے گاتی ہیں، انہوں نے فلموں میں گانے گائے. لیکن آپ کو یاد ہوگا 1965 میں انہوں نے فوجیوں کے لیے گانا گایا، ترانے گائے. اس کے اندر ایک مقصد تھا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے جب مقصد سے وہ گانا گایا نا، تو آپ تاریخ گواہ ہے، آپ کے سامنے ہے کہ اس گانے کا کیا اثر ہوا تھا. اے پتر ہٹاتے نہیں بکتے، یہ ترانے جب انہوں نے گائے وہ کیا تھا، وہ پیسے لیا کرتی تھی سارا کچھ. اس کے لیے انہوں نے کوئی پیسے نہیں لیے، ٹھیک ہے. یہ مقصد کے لیے انہوں نے کو بتایا گیا یہ مقصد ہے بھائی. یہ تو جب مقصد کے لیے کام کرتا ہے نا تو وہ امر ہو جاتا ہے کام، وہ امر ہو جاتا ہے. سر آپ یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مقصد کے لیے مووی بنائیے پھر. یہ دعا ہے، یہ دعا ہے. دیکھیں میں نے پیسے لینے ہیں، پیسے کس کو نہیں چاہیے، یہ بات نہیں کر رہے، ہم بات یہ نہیں کر رہے. سر کو جو دیکھیں کنوے کرنا تھا نا وہ کنوے کر دیا انہوں نے. نہیں میں سیریس نہیں ہوتا. میں نے کہا ہم صرف ایک ہوتا ہے کہ صرف پیسے کمانے کے لیے ہی کام کرنا یار. آپ یہاں پر مقصد کے ساتھ آپ یہاں پر آج جو ہے نا یہ ساروں کے سامنے بات، اگلی فلم میں آپ پیسے نہیں لیں گے. لو جی میں اگلی فلم میں پیسے نہیں لوں گا، یہ ریکارڈ کر لیں جی. میں ڈالر لوں گا، پاؤنڈ لوں گا، پیسے نہیں لوں گا. پاکستانی پیسے سر وعدہ ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے اچھی سیکھ دی ہے اور لوگوں کو بھی. ہم بھی پیسے نہیں لیں گے اس پروگرام کرنے کے. کوئی پیسے نہ لے کیونکہ اب پیسے چلتے ہی نہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں. ڈالر چلتے ہیں. سچ بولا تم کو ڈالر دے. نہیں کوئی ہاتھ میں میرے پیسے نہ دے، اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے. میں ایسے بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہاتھ نہیں لگانا ہے پیسے کو. یہ بھی صحیح ہے. خبر صاحب ایک بات بتائیے، فلم کا میڈیم، تھیٹر کا میڈیم، ڈرامے کا میڈیم، آپ کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ان تینوں کو؟
डायरेक्टर है। मैं असल में चूँकि थिएटर का ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है उस लिहाज से कि मैंने थिएटर बिल्कुल 1 या 2 प्लेस किए होंगे, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको ये 2 जो शख्सियत इनसे भी नहीं पूछना है, आपसे ही नहीं, मैं वैसे बता वो शुरू हो जाएंगे। मैं आपको फिल्म और टीवी के बारे में थोड़ा सा उनका बता दूं, बाकी तो ये माहिर बैठे हुए हैं इस काम के, ये इंशाल्लाह करेंगे। मेरा असल में चूँकि जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर एनिमेशन है, मैं 2000 से ना इस फील्ड में हूँ, कंप्यूटर एनिमेशन की फील्ड में। तो मैं सिंगापुर में जब गया वहाँ पर मैंने ये जो एनिमेशन है इसके ऊपर मैंने कुछ क्लासेस ली, तो तकरीबन 1 साल की क्लासेस थी। वहाँ से मुझे पहली दफ़ा शौक हुआ जब ये नई फिल्म आई थी डायनासोर्स की, जुरासिक पार्क। तो जुरासिक पार्क मैंने देखी तो मेरे किसी दोस्त ने बताया कि यार ये कंप्यूटर एनिमेशन में बनी हुई है। मैं असल में आपके सवाल पर आता हूँ, मैं थोड़ा सा उसका पस मंजर भी दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैंने पहली दफ़ा मुझे पता लगा कि कंप्यूटर एनिमेशन भी कोई चीज़ होती है। तो मैंने कहा यार मैं आप कंप्यूटर एनिमेशन में फ़िल्म बनाऊंगा। ये उस वक्त से मेरे दिमाग में था कि यार कंप्यूटर एनिमेशन को इस्तेमाल करते हुए मैं फिल्म बनाऊंगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे जब पता लगा कि यार ये अलग मीडियम है, वो अलग मीडियम है, कंप्यूटर एनिमेशन के साथ आप किस तरह करते हैं, बाकी टीवी किस तरह होगा, ये सारा कुछ। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो फिल्म का मीडियम है वो बड़ा बोल्ड मीडियम है, उसमें आप लगी लिपटी बात नहीं कर सकते, उसमें आपके जो जुमले हैं ना वो असर डालते हैं। टीवी के अंदर जो है ना आप घुमा फिरा के कहीं ना कहीं बात ले जाते हैं। ये शायद मुबहम सी बात हो लोगों के लिए कि यार ये क्या बात की इन्होंने, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल निचोड़ है। मैं ये समझता हूँ कि यार जो फिल्म है ना वो बहुत ज़्यादा पुर असर मीडियम है। अच्छा। आप वहाँ पर एक जुमला देंगे, जैसे मैंने आपको बताया जुमला, ये फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको जुमला बताया, इसका असर सालों रहेगा, सालों रहेगा इसका असर कि यार जिस को ये जुमला समझ आता गया ना वो उसका असर लेगा। और टीवी पे शायद सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक लिमिटेड टाइम भी होता है ना, लाइक 1.5 घंटे की मूवी है, 2 घंटे की मूवी है, उसमें आपको पूरा एक पैकेज दिखाना है। ड्रामे में तो 26 अक़सात हैं, आपके 30 हैं, 50 हैं, तो उसमें तो आपके पास मार्जिन होता है ना। मूवी में आई गेस मार्जिन नहीं होता। मूवी में मार्जिन नहीं होता, मूवी में आपको बड़ा प्रिसाइज होकर चलना पड़ता है। तो टीवी के ड्रामे में और मूवी में मेरे ख्याल में यही फर्क है कि वहाँ आपको प्रिसाइज चलना पड़ता है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप आगे पीछे दाएं बाएं भी जा सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें दिखा सकते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल इसके बारे में ये है। बाकी ओवर टू उस्मान। अच्छा खो गए वो। नहीं जी, रेडियो सब वॉइस के जरिए सब कुछ बताना होता है कि आपको तकलीफ है या इसके बाद आपके आंसू आ रहे हैं या आप उस वक्त 2 चमचों को खड़का के ये कह रही हैं कि उसकी तलवारें चल रही हैं, लड़ाई हो रही है। तो वो रेडियो में जो मज़ा है जी वो कहीं नहीं है। पता नहीं कुछ है रेडियो में, कुछ रेडियो के बारे में जो मैंने सुना था कि आप आवाज़ से ना इफेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। जब हम वहाँ सिंगापुर में गए तो हमें जो पहली असाइनमेंट मिली थी वो मिली थी कि आपने विजुअल नहीं दिखाना, आपने ऑडियो से सिर्फ ऑडियो को इस्तेमाल करते हुए, साउंड इफेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए आपने बताना है, स्टोरी बतानी है कि क्या स्टोरी है ये। तो उस पर जब हमने सोचना शुरू किया तो हम हैरान रह गए यार इसको वीडियो के बगैर किस तरह दिखाएंगे, स्टोरी वो देते थे। तो वो उस वक्त पता लगा यार साउंड की कितनी अहमियत है, कि चूँकि इस फिल्म में हमने साउंड पे भी बड़ा काम किया, वो उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन साउंड की कितनी अहमियत है ये हमें उस वक्त पता लगा। तो ज़ाहिर है रेडियो का तलक चूँकि साउंड से है, तो मेरे ख्याल में रेडियो के अंदर जो आप साउंड से इफेक्ट क्रिएट करते हैं ना वो बड़ा शानदार और मामूल से। ओके, और थिएटर आपने, और थिएटर में मेरा जो अपना ओपिनियन है थिएटर के बारे में कि थिएटर में आपके पास कट नहीं है, यानी आप लाइव ही लाइव है। वहीं पर गलती की आपने, वहीं पर आप पकड़े गए। वहीं फिल्म के अंदर तो आपने गलती की तो आपको वो निकाल देगा, टीवी के अंदर भी एडिट हो जाएगा, इवन रेडियो के अंदर भी अगर लाइव नहीं जा रहा तो एडिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो वो चक्कर ही नहीं है, यहाँ पर तो आपके मुंह से कोई गलत जुमला निकलता गया या कोई बात निकल, मतलब कि ये 4 डिफरेंट मीडियम्स हैं और इनके अंदर उतरना, मतलब उस्मान से मैं कहना चाहूँगी वो तो गुमसुम हो गए हैं, खो गए कहीं। तो आप मेरे ख्याल से वाहिद हैं जो आप सब में उतरे हैं। लाइक आपने रेडियो भी किया, आपने थिएटर भी किया, आपने टीवी भी किया और आपने मूवी। आप इन चारों में कितना डिफरेंस देखते हैं? मैं इन चारों में कोई फ़र्क नहीं देखता किसी। मैं बिलीव कीजिए कुछ भी नहीं, मुझे नहीं कुछ आता। मैं तो अभी अलिफ बे शुरू की है, ये पिलर्स बैठे हुए हैं, हमारे लिए एजाज़ है कि हम उनके साथ, मैं इस वक्त आप इसको इस तरह से, ये बिल्डिंग है और मैं एक रोड़ा हूँ, जो कुटाई करके रोड़ा नहीं होता। अब मैं बिल्डिंग के साथ बैठ के मैं बताऊँगा कि क्या मीडियम्स होते हैं, मुझे नहीं पता क्या होते हैं। तो मैं सर की इजाज़त से एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि कोई भी मीडियम किसी भी मीडियम को कुछ नहीं कहता। बेहतरीन तैराक वो होता है
जो हर मीडियम में तैराकी जानता हो। आप ऐसे लोग भी बहुत कम होते हैं ना कि जो चारों मीडियम्स को समझ सकें और उसमें उतर सकें। मंझा हुआ, एक लफ्ज यूज होता है यार, बड़ा मंझा हुआ आर्टिस्ट है ये बंदा। वर्सटैलिटी आपके अंदर कैसे है? तो आपको हर मीडियम का एक डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप वाकई ही दुनिया को compete करना चाहते हैं तो आपको वॉइस थेरापी की जरूरत होती है। आप बहुत खूबसूरत हैं, मैं मिसाल देने लगा हूं, बहुत शानदार लग रहे हैं आप, और आपको एकदम किसी ने सवाल पूछा क्या नाम है आपका, और आपने कहा मेरा नाम उस्मान राज है जनाब, क्या असर हुआ आपके ऊपर? सारी इमेज डाउन हो जाती है ना अचानक से। आप यहां थी, आपने कहा यार इतना डैशिंग फलां, और ये बोलेगा तो जान ही निकाल देगा, और उसने वाकई आपकी जान निकाल दी। देखिए जुमला कैसा फिट आया। तो जरूरत किसकी पड़ी? वोकल की। आपको अच्छा वोकल भी हो गया, अब तलफ्फुज की जरूरत कैसे पड़ती है? अच्छा बोलना, वो कैसे? आपने मुझसे पूछा उस्मान आप कहाँ, तो मैं आपको, अब आपने पकड़ना है, एक लफ्ज मैं बोलूंगा उसमें क्यों दे देता। हम लोग पहले इस्लामाबाद में रहते थे, फिर हमारे अब्बा जो थे वो ट्रांसफ़र हो गए, चूँकि वो टीचर हैं, तो हम लोग फिर इस्लामाबाद से ट्रैवल किए और हम लाहौर आ गए, तो फिर हम वहाँ रहना। यू गॉट इट? ट्रेनिंग। जब आप एक लफ्ज़ बोलते हैं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात शेयर कर रहा हूँ कि मैं किसी किरदार को इस तरह से लेता हूँ कि उस किरदार की अपनी वोकैबुलरी होती है। आपको उस किरदार में एक एक लफ्ज के साथ इंसाफ करना है। या तो बिल्कुल अगर आप सही बोल रहे हैं तो फिर टोटल सही जाने चाहिए, डेंटिंग पेंटिंग मत करें। मेहरान गाड़ी को कल्टस का दरवाजा ना लगवाएं, BMW के अंदर पेवंदकारी करके तो आप उसको अल्टस कल्टस ना बनाएं। तो इसी तरह कैरेक्टराइजेशन जो होती है, क्राफ्टिंग जो होती है, इंसान वही होता है लेकिन उसका मैनरिज्म चेंज हो जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ये सब चीज़ें लर्न करने के लिए कोई इंस्टीट्यूट है? क्योंकि अब जो बच्चे हमारे यहाँ नए निकल के आ रहे हैं जो चाहते हैं कि वो एक्टिंग ज्वाइन करें या रेडियो ज्वाइन किए, आपने कोई प्रॉपर्ली इसकी कहीं आपने? एक इंस्टीट्यूट है। अच्छा, एक ही इंस्टीट्यूट है और वो सबके पास है। काश कोई उस इंस्टीट्यूट में दाखिल हो जाए, दिल, दिमाग और रूह के साथ। वो इंस्टीट्यूट वो खुद है और उसका वो जज्बा है जिससे वो कुछ बनना चाहता है। इससे बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है। फिर भी उस्मान जो रेडियो में सिखाया गया, जो बताया गया, वो एकेडमी समझता हूँ कि रेडियो एकेडमी। देखें, बताया किसको जाता है, सिखाया किसको जाता है? जो वहां जाता है, जो वहां पूछता है और जो पैशनेट होता है, जो लर्न करना जिसको चाहत है। देखिए बात यह है, पहला इंग्रेडिएंट आपके अंदर होना जरूरी है। आप खुद हैं। रेडियो ने, मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करना चाहता हूं। जब मैंने मैट्रिक किया, एफएससी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में डिबेट बेस पे मेरा हो गया था। लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं डिबेटर भी था, तो मैंने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सीट मिल गई। वो किसी वजह से सीट नहीं मिली तो मुझे उन्होंने कहा यार तुमने गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिस कर दी है, मुझे ये कहा। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की सीट नहीं मिस की, गवर्नमेंट कॉलेज ने मुझे मिस किया है और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा। इंस्टीट्यूट नहीं बनाता किसी को, दीवारों ने नहीं बनाना, आपने बनना है। हाँ, आपके अंदर आवाज निकलेगी ना। गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाके बैठे रहे सारा दिन तो आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप इंजीनियर बन जाएंगे। अंदर से वो होना चाहिए ना, अंदर से वो पैशन होना चाहिए बेसिकली। आप किसी और इंस्टीट्यूट में चले जाएं। और मेरे ख्याल से सिर्फ ये, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये सिर्फ एक्टिंग के साथ नहीं है। मेरे ख्याल से आप किसी भी फील्ड में सिर्फ इट्स ऑल अबाउट कि वो पैशन आपके अंदर या मोटिवेशन है या नहीं। अगर आप बनना चाहते हैं तो यकीन जानिए अल्लाह ताला खुद आपकी राहें बनाता है, क्योंकि आप चाहते हैं। अल्लाह ताला भी तो यही कहता है ना कि भाई तुम गुमा करो, तो आप जब करते हैं तो आप करते हैं। जिस तरह मैं इनको देख रही हूँ टुवर्ड्स इनका इतना पैशन है इस चीज़ को लेकर, सो आई एम क्वाइट श्योर कि एक्टिंग को लेकर जो इन्होंने एक्टिंग मूवी में की है वो भी काफ़ी धुआंधार होगी। मुझे बजाते खुद ये मूवी बहुत अच्छी लग रही है, ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि जो उसके हीरो हैं वो काफ़ी पैशनेट हैं और पूरी टीम काफ़ी पैशनेट है टुवर्ड्स मोटिवेशन के जो मैसेज वो इस मूवी के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं। सो पूरे पाकिस्तान में 25 फरवरी को ये मूवी रिलीज़ हो रही है। पूरे जितने भी सिनेमाज हैं पाकिस्तान में आप कहीं पर भी जाके मूवी देख सकते हैं, लेकिन टिकट लेके, प्लीज़ पासेस नहीं मांगने, जाइए मूवी का टिकट खरीदिए, पॉपकॉर्न्स लीजिए, अपनी फैमिली के साथ जाइए या किसी के भी साथ जाना चाहते हैं जाइए और मूवी एंजॉय कीजिए। क्यों सर, सही कहा? यकीन कीजिए इस वक्त आप बहुत अच्छी लगी हैं हमें,
ये बात थ्रू आउट नहीं अभी ये अभी ब्रेक से पहले जो खामोश हो गए थे ना, जी जी ये फिल्म हाँ, में मैं भी एक पूछना दफा चाहूंगी। खामोश हो गए थे। अच्छा हाँ खान साहब प्लीज ना बताइएगा यार। नहीं नहीं प्लीज प्लीज, ये देखें ये लाउंज शूटिंग और के दौरान- लाउंज में जो है ना कुछ छुपना हाँ नहीं कुछ नहीं, चाहिए। शूटिंग के दौरान भी एक दिन खामोश हो गए। अच्छा हम यूनिवर्सिटी में कर रहे थे, यूएमडी यूनिवर्सिटी है लाहौर की, बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, उसमें उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि आप इस पर आप शूट कर सकते हैं। अच्छा हम वहाँ बैठे, शूटिंग वगैरह चल रही है, अचानक तो ये अचानक खामोश हो गया, जुमले नहीं बोल रहा। अब मैं उसी तरीके से मैंने कहा हाँ जी एक्शन, तो ये खामोश आगे से। मैंने कहा यार इसको क्या हो गया, समझ नहीं आ रही। अच्छा उससे पहले हम एक मतलब काम कर रहे थे। होता ही है कि फिल्म जब आप करते हैं ना, तो फिल्म में होता ही है कि आप एक साइड पहले कवर करते हैं क्योंकि आपने पूरी लाइटिंग की होती है, तो एक साइड आप कवर करते हैं, उसके बाद फिर दूसरी साइड पे जाते हैं। तो एक साइड जब हमारी कंप्लीट हुई तो अब इनकी बारी थी क्लोजअप लेने की ना, कि हम इस साइड पर अब आगे इनके क्लोजअप्स लें। तो उससे पहले वो पीछे सारे लोग खड़े, तो उन्होंने कहा जी हमें भूख लगी हुई है, तो अभी फिलहाल आप ब्रेक कर लें। अब ये पूरे जुनून में आया हुआ था उस वक्त, एक्टिंग वो आपने जिक्र किया ना कि कितना पैशनेट, ये उस वक्त पैशनेट हुआ था यार। मैं इस वक्त एक्टिंग मुझे आई है बड़ी सख्त किस्म की। अच्छा वो मैंने कहा ठीक है जी ब्रेक कर लें, मैंने कह दिया। वो उसके बाद जिस वक्त उसके जब ब्रेक ख़त्म हुई, जब हमने किया तो अब ये खामोश। अब मैंने जुमला का, मैंने कहा जुमला बोलो, कहता है क्या बोलना है, ये जुमला बोलो। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ तुम क्या कर रहे हो ये। मैंने कहा यार ये क्या हो गया तुम्हें यार, जान कहाँ है तुम्हारी जुमले की। अच्छा ठीक है सर आप करें आप करें। अब मैंने कहा हाँ जी एक्शन, हाँ तुम क्या कर, मैं कहा क्या कर रहे हो उस्मान, क्या हो गया यार, डायलॉग बोलो भाई। अच्छा ये खामोश। मैंने इसको यूँ पकड़ा, मैं साइड पर ले गया उसको। मैंने कहा क्या हुआ यार, तुम्हारा प्रोजेक्ट है, क्यों उसको खराब कर रहे हो, अपना प्रोजेक्ट खराब कर रहे हो। ये खामोश। वो थोड़ी देर बाद देखा तो इसके आंसू आना शुरू हो गए। मैंने कहा यार ये रोना शुरू हो गया है, मुसीबत बन गई है, यहाँ पर शूटिंग चल रही है और ये रोना शुरू हो गया। मैं को यार क्या हुआ है भाई, किसी ने कुछ कह दिया है, वो हमारे क्रू मेंबर में किसी ने कुछ कह दिया है, हो जाती है, सौ मसले हो जाते हैं। मैंने से पूछना कि मैंने कहा यार अब बता दो मुझे क्या हुआ है यार, ख़राब तो ना करो ना। सर आपने रोटी खुलवा दी है, मेरी एक्टिंग यहाँ पर रुकी हुई थी, मैं उस वक्त उसको निकालना चाह रहा था, रोटी खाने के बाद हम ज़रा भी मेरा एक्टिंग करने का दिल नहीं कर रहा। मैं हो यार वाकई ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। और ये हकीकत बात है कि एक आदमी जिस वक्त पैशनेट हुआ हो तो आपको बाकी तमाम काम रोक देनी चाहिए। सिर्फ जैसे अब वो हमारी राहिला आप है ना, आप यकीन करें कि जिस वक्त वो जुमला बोलती थी पिन ड्रॉप साइलेंस होता था वहाँ पर, सेट के ऊपर पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता। इतनी ज़बरदस्त थ्रो के साथ इतना खूबसूरत जुमले की डिलीवरी करती, क्या कहने कि मैं हैरान रह जाता था। और एक जुमला उन्होंने बोला है और जुमला ख़त्म हुआ है और मेरे अपने आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा यार यानी मुझे अपनी अम्मी याद आ गई। जाके अब इतना आप देखें ज्यादा ना करते हैं। कि अल्लाह ताला ने ऐसे ही तो नाम नहीं बनाया राहीला का, कुछ है ना अल्लाह की अता है। अब आप वो शॉट देने के लिए रेडी हो, पूरा देखिए एक मूड होता है, मूड होता है, बिल्कुल। आप एक फील में आते हैं और अल्लाह की मदद भी शामिल होती है इस काम में। मदद आती है जब आप फील करते हैं तो एक वक्त आता है कि आप वो हो जाते हैं और उसी वक्त टेक हो जाए तो आप एक ही टेक ठीक होती है और वो पहली ही होती है। बिल्कुल सही है। 100 टेक उसके बाद फिर वो जान नहीं रहा। हमारी रेडियो की तरबियत है, थिएटर की तरबियत है, लाइव मीडियम है ये सारे। तो अल्लाह ताला ने अभी आप पूछ रही थी ना चारों मीडियम, तो अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम सभी जगह पे गोते उल्टे सीधे लगाते यहां तक आए थे। अब वो प्रैक्टिस इतनी अल्लाह ने करवा दी थी कि दिल चाहता था पहली ही टेक फाइनल होनी चाहिए। तो अब आपकी पहली टेक होने लगी है, क्योंकि पहली टेक के बाद आप मैकेनिकल हो जाते हैं, फिर आप कॉन्शियस हो जाते हैं। अच्छा मैं पहले ज्यादा इधर करो, अच्छा मैं, फिर आप बाउंड होकर एक्टिंग शुरू कर देते हैं। क्या कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं, फिर आप नेचुरल नहीं रहते। टिप है, मतलब ये तो जो भी बातें आप कर रहे हैं, जो सुनने वाले हैं हमारे, जो स्पेशली बच्चे बच्चियां जो नया हमारा टैलेंट है और जो आना चाहते हैं एक्टिंग में, ये टिप्स हैं उनके लिए। मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको बड़ी सीखनी चाहिए। मैं खुद आपसे बहुत सीख रही हूँ। अल्लाह ही भला करे, ऐसी तो आप शानदार बात यही है, बात सिर्फ यही है कि भाई ये जरूरी नहीं होता कि आप किसी काम में 50 साल लगाएं तो आप बहुत बड़े हैं, या आप 60 साल लगाएं तो आप बहुत बड़े हैं। ये अल्लाह ताला की अता है, वो किसी को भी कभी भी कहीं भी अता कर सकता है। टैलेंट है। आपके नीचे आने वाला आपसे ज्यादा जल्दी अल्लाह उसको आगे भेज दे, आप अल्लाह का क्या कर लेंगे। और आप अगर उम्र गुजार के ही आप सीनियर हो गए हैं, सिर्फ आपने कुछ हासिल नहीं किया, मैं तो भाई चला कितने जा रहे सीनियर तुझे कह रहा हूँ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਥੋਂ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ कहता ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ, 25 ਸਾਲ ਦਾ। 45 साल हो गए ना भाईजान। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ। अच्छा चलो बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा यंग। सर एक चीज़ मुझे बताइए कि
آپ نے اس میں کیا مارکیٹنگ اسٹریٹجی رکھی ہے, آپ کے پروموشنز میں کیا چیز آپ چاہتے ہیں, کیا وہ یونیک چیز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو لگے گا یہ ہوگا تو مووی بڑی ہٹ ہو جانی ہے, اس ایلیمنٹ کو تو رکھنا ہے, یا وہ ایلیمنٹ مووی میں بھی آپ نے ایڈ آن کیا ہو کہ یہ ہوگا تو مووی میں بھائی زبردست ہو جائے گی مووی اس سین کے بعد یا اس ڈائلاگ کے بعد؟ دیکھیں کسی بھی مووی کو ہٹ کروانے کے لیے یا جو اس کے اندر تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں, اس میں ایک کمرشل ایسپیکٹ ڈالا جاتا ہے. انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ ہمارے پاس کوئی کمرشل ایسپیکٹ نہیں ہے اس حوالے سے اس فلم کے اندر, ٹھیک ہے, کمرشل ایسپیکٹ نہیں, کیونکہ ہم اس کو اس طریقے سے بیچنا ہی نہیں چاہ رہے. اچھا, ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی آدمی اس کو دیکھنے آئے وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہ آئے جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ باقی فلمز دیکھتا ہے, وہ بالکل ایک چینج مائنڈ کے ساتھ آئے, وہ آ کے دیکھے کہ یار اس فلم کے اندر کیا خاص بات ہے جو یہ اتنا شور ڈال رہے ہیں, یہ سارا کریں. ابھی آپ نے پروموشن کا ذکر کیا, تو پروموشن کے لیے دیکھیں کوئی بھی پروڈکٹ ہے, جیسے ہم نے فلمز کی ہے یا اس طرح کا کچھ بھی ہے پروڈکٹ ہے, اس کے لیے ہم مجبور ہیں کہ ہم کسی بھی میڈیم پہ جائیں جو کہ ماس میڈیا ہے, جیسے آپ کا یہ پلیٹ فارم ہے. آپ نے ہمیں موقع دیا کہ یار آپ اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اپنی فلم کی پروموشن کریں. میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی تمام لوگوں کو اسی طرح کرنا چاہیے, یہی اپروچ رکھنی چاہیے. آپ یہ اپروچ رکھیں گے, دیکھیں آپ ایز اے ہول پوری کمیونٹی کا فائدہ سوچ رہے ہیں, آپ اپنا فائدہ نہیں سوچ رہے. اس پہ بے شک آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے, لیکن مجھے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری آواز بہت سارے لوگوں تک جا رہی ہے, میری پروموشن ہو رہی ہے. تو آپ نے یہ پلیٹ فارم دیا, میں نے اس پلیٹ فارم کا استعمال کیا. آپ نے اصل میں کلیکٹیولی سوچا, آپ نے ساروں کے لیے سوچا, آپ نے اپنے لیے نہیں سوچا. آپ نے کہا یار چلو ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہمیں کتنا موقع دیا کہ یار آپ کھل کے بات کرو, جتنی بھی آپ نے کرنی ہے اپنی وہ کرنی ہے. حالانکہ اب اگر بڑے چینلز پہ چل جائے, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بولنے دیں گے کہ نہیں پروموشن کی بات نہیں کرنی آپ نے. تو یہ فرق ہوتا ہے ایک اعلیٰ ظرف چینل کے اندر اور دوسری طریقے سے سوچنے والے چینل کے. تو میرے خیال میں کریڈٹ گوز ٹو اے ٹی وی کو بالکل کریڈٹ جاتا ہے. اے ٹی وی کے لیے آپ کلیپ نہیں کر رہے, آپ کلیپ کریں گے. اے ٹی وی زندہ باد, اے ٹی وی زندہ باد. ایک چیز ہے جو میں آپ سے اور آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی, جو ہمارے ہاں, مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے, اس لیے میں بڑا اوپنلی یہ سوال آپ دونوں سے کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جو ڈرامے کے کردار ہیں, جب آپ اسکرین پہ جائیں, بڑی اسکرین پہ, تو وہی جو کردار کے جو چہرے ہیں پیچھے, جو ایکٹرز اور ایکٹریسز کی میں بات کروں گی, وہی چہرے پھر آپ سینما کی اسکرین پہ بھی دیکھتے ہیں, وہی چہرے پھر آپ ٹی وی پہ آتے ہیں, وہی ایڈز میں بھی آ رہے ہیں. مطلب وہی کچھ چند چہرے ہیں جو بس سرکولیٹ کر رہے ہیں, وہ اسی اس کے اندر. سو کیا کمی ہے نئے چہروں میں, یا کیا پوٹینشیل نہیں ہے, اسکل کی کمی ہے, پالش نہیں ہے, یا پھر وہ جو انویسٹرز ہیں وہ نئے ٹیلنٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا نہیں چاہتے, انہیں لگتا ہے نہیں پتہ نہیں کیسے ہوں گے. اب 4-5 نام ہیں جو بہت بڑے نام ہیں, ہمایوں سعید کو دیکھ لیں, آپ فہد مصطفیٰ کو دیکھ لیں, یا ان جیسے جو اور چہرے موجود ہیں. آپ ٹی وی سے لے کے, ان کے شوز سے لے کے, موویز سے لے کے, بس وہی چہرے ہیں. کیوں نئے چہرے نہیں آ رہے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, اور آپ نے سمجھیں کہ آپ نے میری دکھتی رگ پکڑ لیا. مسئلہ پتہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی نا چہروں کی, اور یہ سارا کچھ, کیوں آپ کو نئے چہرے نہیں دکھ رہے ہیں؟ مطلب کیا بات ہے کہ نئے چہرے کیوں نہیں نظر آتے ہیں؟ آپ کے سامنے کہاں ہے, ادھر ہی تھے کہیں, پتہ نہیں یار کہاں ہے بھائی نئے چہرے. بڑی مذاق کی بات ہے, بٹ سیریسلی میں اس بات کو جاننا چاہتی ہوں. نہیں صحیح ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میرا اس پہ ذاتی خیال یہ ہے, جو میں اکثر سوچا کرتا, جب یہ فلم بنانے کے لیے میں نے پلان کیا, تو میں سوچا کرتا تھا کہ یار یہ کمرشل ایسپیکٹ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, یار چہرے جو ہیں یہ بھی کمرشل ایسپیکٹ ہے اس کا, کہ یار آپ جو ہے وہ نون فیسز کو لے کے آئیں تاکہ آپ کی فلم بکے. ہم جب اس فلم کو لے کر مختلف ڈسٹریبیوٹرز کے پاس گئے, تو ابھی اس وقت جو ہمارے ساتھ ڈسٹریبیوٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت زبردست انہوں نے کوآپریٹ کیا. لیکن ہم جب دوسرے ڈسٹریبیوٹر کے پاس گئے تو انہوں نے آگے سے ہمیں سوال کیا, یار آپ کے پاس فیس نہیں ہے, آپ اس کو کیسے بیچیں گے فلم کو, فیس ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اب اس بات کا کیا جواب دیں؟ یعنی آپ کو ٹیلنٹ نظر نہیں آ رہا, آپ کو فیس نظر آ رہا ہے, لیکن یہ ان کی مجبوری ہے. اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ فیس پہ آئیں گے, یعنی لوگ اس فیس پہ آئیں گے جس کو وہ جانتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک اس فلم کے شروع میں جب ہم فلم شروع کرنے لگے تو وہ ایک مشہور فیس تھا, میں اس کے پاس گیا اور میں نے اسے, آپ نے ابھی بیچ میں ایک بات بھی کی تھی, میں اس کو ذرا دوبارہ دہرا دیتا ہوں. آپ نے کہا نا کہ ٹی وی والے جو فیسز ہیں وہ فلم میں کیوں نہیں نظر آتے, اور وہی اگر نظر آتے ہیں تو وہی نظر آ رہے ہیں, فلم والے فیسز لد ہونے. ان کا بالکل یہی رائے تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ یار میں ٹی وی پہ کیوں آؤں, اگر ایک شخص مجھے بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے, یعنی وہ مجھے ہر روز میں ڈرامہ کر رہا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو وہ 500 روپے دے کے مجھے سینما میں کیوں دیکھنے آئے گا؟
سینما میں اس صورت میں دیکھنے آئے گا کہ جب اس کو پتہ ہوگا کہ یار یہ صرف سینما میں کام کرتا ہے. تو فلمی فیس مختلف ہوتے ہیں, الگ ہوتے ہیں. آپ کو فلمی فیس اگر ٹی وی پہ بھی نظر آنا شروع ہو جائیں, وہ آپ کو کہیں اور بھی نظر آنا شروع ہو جائیں, تو آپ اکتا جائیں گے ان سے. میں آپ کو بتاؤں کہ اب جو سفر شروع ہو گیا نا, اس میں اب آہستہ آہستہ اکتاہٹ آنا شروع ہو گئی ہے, لوگ تنگ پڑنا شروع ہو گئے. کیونکہ سر آپ دیکھیں باقی اور جو مطلب ہمارے ملک کے علاوہ جو جتنے پڑوسی ممالک ہیں وہاں پر آپ دیکھیں علیحدہ علیحدہ ہیں. جو ٹی وی کا اداکار ہے وہ ٹی وی پر ہی ہوگا, یا وہ بہت سے بہت ایڈز میں آ جاتا ہے. اور اگر ٹی وی اور جو فلم کے میڈیم والے لوگ ہیں جب وہ ٹی وی پر آتے ہیں تو اس ایڈ کی ایک دھوم ہوتی ہے, کیونکہ وہ آتے ہی نہیں ہیں ٹی وی پر. تو اگر وہ کسی کے برانڈ ایمبیسڈر بھی بنتے ہیں تو ایک دھوم ہوتی ہے, بھائی وہ جو مووی کا بندہ ہے, جو فلم سٹار ہے. اچھا وہاں فلم سٹار اور ڈرامہ سیریل سٹارز الگ ہوتے ہیں, ڈرامہ کوئنز الگ ہوتی ہیں بالکل. ہمارے یہاں کیوں نہیں فرق کیا جا رہا؟ کیا میں وہی پوائنٹ جاننا چاہ رہی ہوں. عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا جب صرف پاکستان ٹیلی ویژن تھا تو ایک دن پشاور کا پروگرام چلتا تھا ڈرامہ, ایک طرح لاہور سے چلتا تھا, ایک اگلے دن کراچی سے چلتا تھا, اس اگلے دن کوئٹہ سے چلتا تھا. تو وفاق کے سارے کلر نظر آتے تھے کہ یہ کوئٹہ کا ڈرامہ چل رہا ہے, یہ کراچی کا چل رہا ہے تو تھوڑا ماڈرن ہے, یا پشاور کا چل رہا ہے تو اس میں کچھ لینگویج میں فرق ہے, ہم پاس ہو گیا, ہم ادھر جا رہے ہیں. تو وہ ایک وفاق کی چیزیں نظر آتی تھیں. اب آپ جب اپنے کمرے میں ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو اسکرین کا کلر بالکل ایک ہے, اس میں وہی لڑکیاں, وہی میک اپ, وہی ڈریسز. تو وہ آپ پہچان ہی نہیں سکتے کہ یہ کون سا ڈرامہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ ابا جی بہت بات کی آپ نے. یو آر بلیسڈ کہ آپ کو ادھر اپارچونٹی ملی کہ آپ اس کو ایک نیا, اور ہم بھی کہ ہمیں بھی کوئی نیا چہرہ اسکرین پر دیکھنے کے لیے ملے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. دیکھیں ابا جی نے کہا پہلے وفاق تھا, اب اتفاق ہے کچھ لوگوں کا آپس میں, پیسے کا. اس لیے یہ گہری بات بھی, تھینک یو آپ سمجھ گئے. تو اب چند لوگوں کا اتفاق ہے اس لیے لوگ نہیں آ رہے. ہم نے جب یہ فلم بنائی تھی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تھا, تو میں نے سر سے کہا تھا, میں نے کہا سر جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر, ضروری نہیں. دیکھیں جو آج بڑا ہے, ہر بڑا پہلے چھوٹا تھا. آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں یار؟ اپنے نئے آنے والے کو کیوں ویلکم نہیں کرتے آپ؟ کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. آپ کو اس کو داد تحسین, وہ تو ایک آئیکن بن چکا ہوتا ہے, وہ تو ایک انسٹیٹیوشن بن چکا ہوتا ہے. نئے آنے والوں کو ضرور چانس نہیں ملتا نا. وہ راحت اندوہی صاحب جو ہیں, ان کا ایک شعر ہے کہ ہیلو شعر ہی بھول گیا مجھے, شکر ہے. کوئی بات نہیں. آسمان لائے ہو لے آؤ, زمین پر رکھ دو, میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. ہاں, جو آج صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے, جو آج صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. تو یہ تو عدل بدل ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج اس حیثیت میں اللہ نے ہمیں کیا ہے. ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ اب اس سے پیچھے بھی ایک آ رہا ہے. تو میں اس کو اس طرح سے میں اگر سر آپ کی اجازت ہے, ایک جملہ اللہ نے مجھے عطا کر رکھا ہے, وہ میں آڈینس تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ جملہ یہ ہے کہ ہم بڑے لوگوں کے تجربات کی حدت نئے بچوں کے جذبات کی شدت سے دنیا میں جدت لا سکتے ہیں. بہت خوب, بہت ہی خوب بات, بہت اچھی بات کہی آپ نے, بہت اچھی بات. یہ ہے بھائی طریقہ. میں اس فلم کے پروموشنز, ڈسٹریبیوشنز اور باقی کی, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا لمیٹڈ ہے, سو اس پہ بات کرنا چاہوں گی. جلدی آپ کو بتاتا ہوں. سوری, میں آپ سوال کیا کرنا چاہ رہی کہ کیسے ڈسٹریبیوشن ہوئی, کس طرح سے سینسرشپ کے کوئی مسائل آئے, آپ کو مسئلے کہاں کہاں آئے اس میں؟ سینسرشپ کی تو میں آپ کو بالکل ایک جملے میں اگر یہ بتاؤں کہ جن لوگوں نے فلم دیکھی ہے, زندگی میں کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی فلم کو اپریشیٹ کیا ہو 100%. اچھا, کرٹیسائز کیا جاتا ہے. ہاں, کرٹیسائز کیا, یار یہ آپ نے یار اس کو چینج کر لو یا اس طرح کر دو. ہمیں انہوں نے دیکھتے ساتھ انہوں نے کہا یہ لے جاؤ جہاں مرضی چلائیں, آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یونیورسل یو کا سائن ملا ہے اس فلم, اور تینوں جو سینسر بورڈز ہیں نا, تینوں سے, یعنی انہوں نے 1% بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں. انہوں نے جہاں لے جاؤ, جہاں مرضی چلاؤ, لفظ تک نہیں کاٹا, لفظ تک نہیں کاٹا, ایک لفظ تک نہیں کاٹا. بڑی بات ہے ویسے, دیکھیں نا, پھر بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ 25 فروری کو ہمیں جا کے دیکھنا بنتا ہے سینما, اور فیملی کے ساتھ. ڈیبیو ہے ہیرو کا, ڈائریکٹر کا, ہیروئن کا, میوزک ڈائریکٹر کا, سنگر کا, اور جنہوں نے سراؤنڈ ساؤنڈ کا کانسیپٹ دیا ہے توصیف شیخ صاحب. پاکستان میں سراؤنڈ ساؤنڈ کا کانسیپٹ وہ بندہ لے کر آیا ہے پہلی دفعہ. آپ کو پاکستانی پیور پاکستانی پروڈکٹ ملے گی. ان کا بھی ڈیبیو ہے, ٹھیک ہے. میوزک ڈائریکٹر نہیں ہے, اور میوزک ڈائریکٹر جو ہیں ان کا نہیں ہے, ایک پروجیکٹ کر چکے. تو یہ 6-7 لوگ آپ دیکھیں کہ
خاور صاحب نے اس ملک کو 7 نئے لوگ دے دیے کہ نہیں دیے, کتنا بڑا ظرف ہوگا, کتنا بڑا دل ہوگا ان کا, اور ان کا کتنا بڑا دل ہوگا. پکی ہو گئی آپ جو میرا ہے, میں ہمیشہ لوگوں سے ایک بات کرتا ہوں کہ جس اسکرپٹ میں اللہ نے میرے لیے کچھ نہیں لکھوایا, میں اس ڈائریکٹر یا اس رائٹر کے سامنے بھی گھومتا رہوں گا نا, وہ مجھے نہیں ملنا. اس لیے ایمان رکھیں اپنے, اللہ نے جو صلاحیت بخشی ہے اس پر یقین کرنا بھی سیکھیے. بالکل بالکل. ہم متزلزل ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی ہو جاتے ہیں. الحمدللہ سر کو پتا ہے کہ اس فلم کی آدھی سے زیادہ کاسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ نیکی میرے دل میں لکھی تھی. کہاں الحمرا, کہاں عثمان راج, کہاں ہم پنڈی سے اسلام آباد سے وہاں گئے, یہ اللہ جانے کہاں ایک جملے نے کہا کہ یار آپ کو بندہ ملوا دیں, ان کا بندہ ملوا دو, یہ ادھر سے آ گیا, آئے جڑ گئے. یہ ایسے ہوتا ہے. اس میں لکھا تھا آپ کے لیے, اس میں وہ پسندیدگی ناپسندیدگی وہ والا کوئی چکر نہیں. سمجھ آئی مجھے. اس سے پہلے میں 4-5 لڑکوں کے لے چکا تھا, میں آڈیشن لے چکا تھا, مجھے سمجھ آ گئی اس کی. میں نے کہا نہیں یار بس یہی ہے, اس کام کے لیے یہی ہے. اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سوچا کہ نیا چہرہ آنا چاہیے. تھینک یو. سب سے پہلے نئے پرانے میں آپ کو فرق نظر آیا نا, پرانا چپ کے بیٹھا ہوا بولا جا رہا. اور یہ فرق اب کیوں نظر آئے گا, کیونکہ میرے پیچھے ہے نا, یہ تھپکی ہے, باپ کی تھپکی ہے, اس لیے بول رہا ہوں. اگر یہ میں باپ کے پیچھے چلا جاؤں تو میری آواز ہی نہیں آنی ہے. واہ جی واہ, کیا کہنے. سو یہ ان کا ظرف ہے کہ انہوں نے ایسے پریزنٹ کیا کہ بیٹا بول. اچھا سوری میں بات کر رہا ہوں, وہ آپ نے ایک کویسچن اور بھی کیا تھا کہ جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں اس کے بارے میں, تو ہمارے ساتھ جو ڈسٹریبیوٹر جو کمپنی ہے وہ ہمارے ساتھ اس فلم کو ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے, اور انہوں نے ماشاء اللہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے. ذکی بھائی ہیں اس کے ہوتے ہیں, اور عمر خطاب صاحب ہیں. تو انہوں نے فلم کو دیکھا, ان سے پوچھا, انہوں نے اس کے بارے میں انفارمیشن لی. انہوں نے کہا یار کیونکہ ڈسٹریبیوٹر کا بڑا رسک ہوتا ہے کہ ڈسٹریبیوٹر فلم لے کے جا رہا ہے, وہ لگا رہا ہے, فلم فلاپ ہو جائے, بندہ ہی نہ آئے, تو اس کا تو مطلب اس کا رسک ہے نا, اس کے کریڈینشلز ہیں اس کے اوپر بھی حرف آتا ہے, کریڈیبلٹی پہ بھی حرف آتا ہے اس کے. یار یہ تم کیسی فلم لے آئے ہو, چلی نہیں. سینما والے بھی کہتے ہیں یار خدا کے بندے یہ کیسی فلم اٹھا کے لے آئے ہو. تو انہوں نے بھی رسک لیا ہمارا, کہ ہمارا پہلا کوئی ایکسپیرینس انہوں نے پوچھا ہوگا نا, ظاہر ہے مجھ سے انہوں نے پوچھا ہوگا, ان سے پوچھا ہوگا یار اس کی پہلی فلم ہے, ہاں میری بھی پہلی فلم ہے, فلاں کی بھی پہلی فلم ہے, تو یار یہ ہم چلا دیں, ٹھیک ہے سوچ. لیکن انہوں نے کہا نہیں, ہمیں پتہ ہے یار کہ جب ہم نے دکھایا ٹریلر تو انہوں نے کہا نہیں یار ٹاپک مختلف ہے, امید ہے کہ یہ فٹ ہوگی فلم. اور پھر دیکھا انہوں نے تو وہ اوکے تھا. ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے بھی آپ کا یہ سوال تھا کہ کیا ڈسٹریبیوشن کی طرف سے ہمیں کوئی مسئلہ ہوا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوا, بالکل زیرو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت کرم کیا جی, ہم بس یہی کہہ رہے ہیں. نہیں, اور ہماری اے ٹی وی لاؤنج کی پوری نیک تمنائیں, نیک خواہشات آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مووی کو بہت آگے تک لے کے جائے اور انٹرنیشنلی ریلیز ہو. ہماری تو دعا ہے. ابھی تو بہت اچھے اچھے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں, آپ ایزیلی آگے تک لے جا سکتے ہیں. اگر ہم نے کوئی کمرشل چیز بنائی ہوتی نا, بلیو کیجئے ہم نے اس کو پروموٹ نہیں کرنا تھا. میں نے تو بالکل نہیں کرنا تھا. میں نے اپنے پیسے لے کے اپنے گھر چلے جانا تھا, بھائی آپ پروموٹ کریں نہ کریں میرا اس سے لینا دینا نہیں ہے. تو یہ مقصد ہے جس کے لیے 42 ڈیز ہو گئے ہیں الحمدللہ مجھے جاگتے ہوئے, میں لگا ہوا ہوں, چل رہے ہیں. آج آپ بھی اس مقصد میں شامل ہو گئے ہیں, آپ بھی شامل ہو گئے. تو کامیابی کے اس سفر میں شامل ہو جائیے, کیونکہ میری ہی فلم کا ڈائلاگ ہے, انہوں نے لکھا ہے. آپ کی اجازت ہو تو کہہ دوں؟ بالکل, اس کا اختتام شو کا ایسے ہی کرتے ہیں, بتائیے. بالکل بالکل. اختتام یہ ہے, میں خواب نہیں لایا, تعبیر لایا ہوں. واہ, زبردست. ڈائلاگز بھی بہت اچھے ہیں, میوزک بہت اچھا ہے, اوور آل اسکرین بہت چمچماتی ہوئی خوبصورت نظر آ رہی ہے. بہت نیک دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اور ویورز آپ کو دوبارہ ہم بتا رہے ہیں کہ 25 فروری کو پورے پاکستان میں یہ مووی ریلیز ہو رہی ہے, ہر سینما میں یہ مووی ریلیز ہو رہی ہے. اپنی فیملیز کے ساتھ جائیے, اپنے لو ونس کے ساتھ جائیے, اپنے کمپینینز کے ساتھ جائیے. سو اسکرین کے اوپر آ رہا ہے ہمارا ای میل ایڈریس, ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا. آپ کے فیڈ بیکس ہماری سر آنکھوں پر, اور اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے, کوئی اسکل ہے, یا کوئی موٹیویشنل اسٹوری ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو وہ بھی ہمیں لکھ بھیجیے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, ہمارا دل تو نہیں چاہ رہا کہ ہم اس ٹیم کو لیکن خداحافظ کرنا ہے. پروگرام کا بھی اختتام ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے, بیسٹ آف لک مووی کے لیے, اور 25 فروری کو جا کر سینما میں بھی دیکھیے گا. سو مجھے اور اے ٹی وی لاؤنج کی ٹیم کو دیجیے اجازت. 25 فروری کو جا کے یہ مووی دیکھنا نہ بھولیے گا. ٹل دین اللہ حافظ.